بایوپلس میں خوش آمدید، جو ہے سائنس کی دنیا کا آپ کا دروازہ۔ تازہ ترین سائنسی دریافتوں سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جی، اور آج کا ہمارا یہ تفصیلی جائزہ ایک ایسے موضوع پر ہے جو واقعی انسان کے سوچنے کا انداز بدل سکتا ہے۔ بالکل، اور یہ اینڈنگ ایجنگ پر ہماری سیریز کا پہلا حصہ ہے، جس میں ہم آبرے ڈی گرے کی اس مشہور کتاب کے انوکھے خیالات کا گہرا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ مطلب یہ کتاب ایک بہت ہی دلیری پر مبنی دعویٰ پیش کرتی ہے۔ ایسا دعویٰ کہ جدید سائنس کی بدولت بڑھاپے کو نہ صرف روکا جا سکتا ہے بلکہ اسے الٹنا بھی ممکن ہے۔ تو اس تفصیلی جائزے کا مشن یہی ہے کہ ہم بڑھاپے کو ایک ناگزیر حقیقت کے بجائے ایک قابل حل ٹیکنیکی مسئلے کے طور پر سمجھیں۔ صحیح کہا آپ نے، کیونکہ صدیوں سے انسان نے بڑھاپے کو بس ایک لازمی حصہ سمجھا ہے جسے بدلا نہیں جا سکتا۔ خیر، چلے اس کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں اور شروعات کرتے ہیں اس کہانی سے کہ یہ سب شروع کیسے ہوا، کیونکہ کتاب کے مطابق اس نظریے کی بنیاد کسی لیبارٹری میں نہیں رکھی گئی۔ جی ہاں، بالکل، یہ ایک بہت دلچسپ واقعہ ہے۔ جون 2000 کی بات ہے۔ کیلیفورنیا کا شہر مینہٹن بیچ، اور رات کے 4 بج رہے تھے۔ مصنف آبرے ڈی گرے شدید جیٹ لیگ کا شکار تھے۔ نیند تو بالکل نہیں آ رہی ہوگی انہیں۔ بالکل نہیں آ رہی تھیں، اور وہ اس وقت کی روایتی جیرونٹولوجی یعنی علم عمر رسیدگی کی سست روی پر شدید مایوس تھے۔ مطلب اس وقت کے سائنسدان صرف میٹابولزم کی پیچیدگیوں کو سمجھنے میں الجھے ہوئے تھے، نا؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ روایتی سائنسدانوں کا ماننا تھا کہ میٹابولزم خوراک کو توانائی میں بدلتے وقت کچھ نقصان دہ کیمیائی مادے پیدا کرتا ہے، جیسے فری ریڈیکلز وغیرہ۔ جی، تو ان کا خیال تھا کہ ہمیں میٹابولزم کے عمل کو ہی تبدیل یا سست کر دینا چاہیے۔ لیکن اس رات مصنف کو اچانک یہ احساس ہوا کہ میٹابولزم تو ایک ناقابل یقین حد تک پیچیدہ نیٹ ورک ہے۔ ہزاروں کیمیائی تعاملات ایک ہی وقت میں ہو رہے ہوتے ہیں۔ بالکل۔ تو اس میں کوئی بھی چھوٹی سی تبدیلی ایک بہت بڑے بٹرفلائی ایفیکٹ کا باعث بن سکتی ہے۔ بٹرفلائی ایفیکٹ، یعنی اگر آپ ایک جگہ بہتری لائیں تو جسم کے کسی دوسرے حصے میں کوئی ایسا غیر ارادی نقصان ہو سکتا ہے جو جان لیوا بھی ہو سکتا ہے، اور جس کا اندازہ لگانا موجودہ سائنس کے لیے ناممکن ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے ہم ایک تشبیہ استعمال کر سکتے ہیں۔ فرض کریں کہ میٹابولزم ایک ایسا لاپرواہ روم میٹ ہے جو ہر وقت گھر میں گند پھیلاتا رہتا ہے۔ ارے واہ، یہ بڑی زبردست مثال ہے۔ لیکن ساتھ ہی وہ روم میٹ گھر کا کرایہ بھی دیتا ہے اور کھانا بھی پکاتا ہے۔ اب روایتی سائنس اس روم میٹ کی عادتیں بدلنے کی کوشش کر رہی ہے، جو کہ ایک ناممکن اور تھکا دینے والا کام ہے۔ بالکل، اسے تمیز سکھانے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے، اور اگر سختی کریں گے تو وہ شاید کھانا پکانا ہی چھوڑ دے اور انسان مر جائے۔ تو مصنف کے ذہن میں یہی یوریکا کا لمحہ تھا کہ اس کی عادتیں بدلنے کے بجائے کیوں نہ صرف وہ کچرا صاف کرنے پر توجہ دی جائے جو وہ پھیلاتا ہے۔ واقعی، مطلب میٹابولزم کو مت چھیڑیں، اسے اپنا کام کرنے دیں، اور جو نقصان یا ڈیمیج پیدا ہو رہا ہے بس اسے ٹھیک کرتے رہیں۔ اس زاویے نے بڑھاپے کو ایک پیچیدہ حیاتیاتی راز کے بجائے انجینئرنگ کے ایک سیدھے سادھے مسئلے میں تبدیل کر دیا۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، لیکن میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے۔ جی بتائیے۔ اگر بڑھاپا محض ایک مادی نقصان ہے جی، اور اسے انجینئرنگ سے روکا جا سکتا ہے، تو معاشرہ اسے اتنی سنجیدگی سے کیوں نہیں لیتا؟ یہ ایک بہت اہم پہلو ہے۔ مطلب دنیا بھر میں روزانہ 1 لاکھ انسان صرف بڑھاپے کی وجہ سے مرتے ہیں۔ یہ روزانہ 30 ورلڈ ٹریڈ سینٹر گرنے کے برابر ہے، یا 60 کٹرینا طوفان آنے کے برابر تباہی ہے۔ بالکل۔ اتنی بڑی تباہی ہو رہی ہے تو انسان خود کو یہ دھوکہ کیوں دیتا ہے کہ بڑھاپا فطری اور خوبصورت ہے؟ اس کا جواب انسانی نفسیات میں چھپا ہے۔ مصنف نے اس کے لیے ایک اصطلاح استعمال کی ہے، پرو ایجنگ ٹرانس، یعنی بڑھاپے کے حق میں ایک نفسیاتی سحر۔ اچھا، نفسیاتی سحر۔ جی، دیکھیں، ہزاروں سالوں سے اس کا کوئی علاج نہیں تھا، تو انسان نے اس مایوسی سے بچنے کے لیے ایک دفاعی نظام بنا لیا اور بڑھاپے کو فطری قرار دے دیا تاکہ پاگل پن سے بچ سکیں۔ بالکل، جب تک علاج ناممکن تھا تب تک یہ سحر کرامت تھا۔ لیکن اب جب سائنسی حل نظر آ رہا ہے تو یہی سحر ریسرچ کی راہ میں رکاوٹ بن گیا ہے۔
لوگ خوف زدہ ہو جاتے ہیں، جیسے آبادی میں اضافے کا خوف، یا پھر دنیا کے ڈکٹیٹرز ہمیشہ کے لیے زندہ رہیں گے۔ ظاہری طور پر یہ سوال منطقی لگتے ہیں، لیکن مصنف اسے تمباکو نوشی کی مثال سے سمجھاتے ہیں۔ سگریٹ والی مثال؟ جی، ہم جانتے ہیں کہ تمباکو نوشی کینسر کا باعث بنتی ہے، تو ہم سگریٹ کی ڈبیوں پر وارننگ لکھتے ہیں کہ یہ جان لیوا ہے، اربوں ڈالر ریسرچ پر لگاتے ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ کینسر کا علاج نہ ڈھونڈو ورنہ آبادی بڑھ جائے گی۔ بالکل یہی بات ہے۔ تو بڑھاپے کے لیے یہ دوہرا معیار کیوں؟ کینسر، الزائمر، یہ سب دراصل بڑھاپے کے ہی نتائج ہیں۔ تو اسکرپٹ پر کینسر کی وارننگ کی طرح بڑھاپے کو بھی ویسا ہی جان لیوا سمجھنا چاہیے۔ بالکل، ہمیں اسے ایک خوفناک بیماری کے طور پر دیکھنا ہوگا۔ تو اس سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ اس نفسیاتی رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے تو بڑھاپے کے اسرار سے پردہ اٹھانا ہوگا۔ بالکل، اور سب سے بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ بڑھاپا کوئی ٹک ٹک کرتا ٹائم بم ہے، یا کوئی جادوئی عمل ہے جو بس ہونا ہی ہے۔ جی نہیں، یہ محض خلیات اور مالیکیولز کی سطح پر جمع ہونے والا نقصان ہے، جیسے 100 سال پرانی گاڑیاں سڑکوں پر چلتی ہیں۔ وہ ونٹیج گاڑیاں، وہ اس لیے تو نہیں کھڑی رہتی کہ انہیں کوئی جادوئی تحفظ حاصل ہے، بلکہ اس لیے موجود ہیں کیونکہ ان کی مسلسل اور باقاعدہ دیکھ بھال یعنی مرمت کی گئی ہے۔ ان کا ہر خراب پرزہ وقت پر بدلا گیا ہے۔ تو اگر ہم ایک پرانی کلاسک گاڑی کو پرزے بدل کر چلا سکتے ہیں تو جسم کے ساتھ ایسا کیوں نہیں کر سکتے؟ اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑیں تو ارتقائی حیاتیات ہمیں بتاتی ہے کہ عمر بڑھنے کے کوئی خاص جینز نہیں ہوتے۔ مطلب ہمارے جینز ہمارے دشمن نہیں ہیں؟ بالکل نہیں، ارتقاء کی ترجیح صرف اتنی ہوتی ہے کہ جاندار اتنی دیر زندہ رہے کہ اپنی نسل آگے بڑھا سکے۔ انسانوں میں یہ لگ بھگ 30 یا 40 سال ہے۔ اور اس کے بعد کے جسم میں ارتقاء کو کوئی دلچسپی نہیں ہوتی؟ جی، اسی لیے وہ مکمل مرمت پر توانائی خرچ نہیں کرتا۔ قدرتی خودکار مرمت کا نظام نامکمل رہ جاتا ہے۔ تو پھر یہاں کیلوریز محدود کرنے والے تجربات کا کیا کردار ہے؟ ہم اکثر سنتے ہیں کہ کم کھانے سے عمر لمبی ہوتی ہے۔ یہ کیڑوں میں جیسے سی ایلیگنس میں تو بہت زبردست کام کرتا ہے۔ جی، ان کی عمر تو 2 گنا تک بڑھ جاتی ہے لیبارٹری میں۔ بالکل، لیکن انسانوں میں ایسا نہیں ہے۔ جب کیڑوں کو کم خوراک ملتی ہے تو ان کا جسم سمجھتا ہے قحط آ گیا ہے اور وہ تولید روک کر جسم کی مرمت پر لگ جاتے ہیں۔ ارے واہ! لیکن انسان کا جسم پہلے ہی اپنی مرمت کے نظام کو بہترین طریقے سے استعمال کر رہا ہے۔ ہمارے لیے اس کی حد بہت کم ہے۔ یعنی ہم بمشکل 2-3 سال کا ہی اضافہ کر سکتے ہیں۔ یہ بڑھاپے کو روکنے کا حتمی علاج نہیں ہو سکتا۔ بالکل، جب قدرت کی دی گئی بچاؤ کی حد ختم ہو جائے تو سائنس کو مداخلت کرنی پڑتی ہے۔ تو جب محض بچاؤ کی تدابیر کافی نہیں تو پھر وہ کون سا انجینئرنگ سولوشن ہے جو اس نقصان کی مرمت کر سکتا ہے؟ اور یہی ہمیں مصنف کے اس شاہکار تصور کی طرف لاتا ہے جسے سینس کہا جاتا ہے۔ جی، اسٹریٹجیز فار انجینئرڈ نیگلیجبل سینیسنس۔ ہاں، یہ محض بیماری ظاہر ہونے کے بعد کے علاج اور مکمل بچاؤ کے درمیان کا راستہ ہے۔ مطلب راست مرمت کا راستہ۔ وہ روم میٹ والی بات کہ روم میٹ کو کچرا پھیلانے دو، بس صفائی کرنے والا عملہ باقاعدگی سے بھیجتے رہو۔ بالکل۔ اب دیکھیں خلیات کے اندر کس طرح کا کچرا جمع ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر خلیوں کے اندر ایک کچرا دان ہوتا ہے جسے لائزوزوم کہتے ہیں۔ صحیح۔ انہیں یہ کچرا دان ہضم نہیں کر پاتا اور وہ جمع ہو کر خلیے کو مار دیتے ہیں۔ اور میرے خیال میں یہی چیز دل کی شریانوں کی بندش کا باعث بنتی ہے نا؟ جی بالکل، اور اس کے علاوہ خلیوں کے باہر موجود پروٹینز کا آپس میں غیر ضروری طور پر جڑ جانا، جس سے جلد کی لچک ختم ہو جاتی ہے۔ تو سینیسنس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ سائنس اس کچرے کو ٹھیک کرے۔ لیکن عملی طور پر یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا خلیے کے اندر موجود اس کچرے کو ہم صاف کر سکتے ہیں جو قدرتی طور پر ہضم نہیں ہوتا؟ یہ ایک اہم سوال پیدا کرتا ہے اور مصنف نے اس کا بڑا حیران کن حل نکالا ہے۔ وہ مٹی کے بیکٹیریا والا حل؟ واقعی وہ بہت دلچسپ تھا۔ جی، مصنف نے سوچا کہ اگر یہ کولیسٹرول کا بائی پروڈکٹ دنیا میں کہیں ہضم نہیں ہو سکتا تو زمین تو اب تک اس سے بھر جانی چاہیے تھی۔ بالکل، مردہ انسانوں اور جانوروں کے جسموں سے۔ لیکن مٹی کے اندر موجود کچھ خاص بیکٹیریا اسے ہضم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، تو ہم جینیاتی انجینئرنگ سے ان بیکٹیریاز کے جینز نکال کر انسانی خلیوں میں شامل کر سکتے ہیں۔ کیا بات ہے! اس طرح ہمارے خلیوں کا کچرا دان اس زہریلے مواد کو خود توڑ کر ختم کر دے گا اور دل کی شریانوں کی بندش جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ لیکن مجھے ایک الجھن ہو رہی ہے یہاں پر۔ انسانی جسم میں تو خربوں خلیاں ہیں، جی،
تو کیا عمر کو روکنے کے لیے ہمیں ایک ہی وقت میں ہر طرح کا نقصان 100% تک مکمل طور پر ٹھیک کرنا ہوگا؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ مطلب تھوڑا سا نقصان تو بڑھتا رہے گا نا؟ انسانی جسم تھوڑا بہت نقصان کو برداشت کر لیتا ہے۔ ہمیں صرف اتنی مرمت کرنی ہے کہ نقصان ایک خطرناک حد، جسے پیتھولوجیکل تھریش ہولڈ کہتے ہیں، اس سے نیچے رہے۔ اچھا، مطلب 100% پرفیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں؟ بالکل ایسا ہے جیسے گھر کا کچرا ہر منٹ بعد نہیں بلکہ ہفتے میں ایک بار باہر نکالا جاتا ہے تاکہ گھر صاف رہے۔ واقعی اگر ہم ہر چند سال بعد اس ڈیمیج کا 50% بھی صاف کر دیں تو ہم جوان اور توانا رہیں گے۔ انجینئرنگ کو بس مشین کو چلتے رہنے کے قابل بنانا ہے۔ جی بالکل درست۔ مباحثے کو سمیٹتے ہوئے سننے والوں کے لیے یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ اگر ہم واقعی اپنے جسموں کو ایسی مشینوں کے طور پر دیکھنا شروع کر دیں جنہیں ایک طے شدہ شیڈول کے تحت مرمت اور سروسنگ کی ضرورت ہے، تو کیا آج ہمارا اپنے جسم کے ساتھ رویہ مکمل طور پر بدل نہیں جائے گا؟ بالکل بدل جائے گا۔ کیا ہم اسے لیز پر لی گئی ایک ایسی گاڑی نہیں سمجھیں گے جو اپنے حتمی اپ گریڈ کا انتظار کر رہی ہے؟ یہ سوچنے کا ایک بالکل نیا انداز ہے۔ یہ واقعی بہت گہری بات ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے حصے میں ہم خلیات کے اندر ہونے والے حیاتیاتی نقصان اور اس بات کا جائزہ لیں گے کہ یہ بڑھاپے میں کس طرح کردار ادا کرتا ہے۔ بالکل، اور یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ آج ہم کس چیز پر بات کر رہے ہیں۔ ہاں، تو یہ اینڈنگ ایجنگ پر ہماری سیریز کا پارٹ 2 ہے۔ پچھلے حصے میں ہم نے عمر ڈھلنا یعنی ایجنگ کو ایک قدرتی مجبوری کے بجائے ایک انجینئرنگ پرابلم کے طور پر دیکھا تھا۔ صحیح، اور آج ہم اس ڈیپ ڈائیو میں سیدھا ان سیلولر پاور پلانٹس کی طرف جائیں گے جو اس مسئلے کی بنیاد ہیں۔ یعنی آج ہمارا مقصد سیلز کے اندر موجود ان پاور پلانٹس کی ناکامی اور اس سے جسم میں پھیلنے والے نقصانات کو ٹھیک سے سمجھنا ہے۔ اچھا، تو جب ہم ان پاور پلانٹس کی بات کرتے ہیں تو سائنس کی زبان میں انہیں مائٹوکونڈریا کہتے ہیں، رائٹ؟ ہاں، مائٹوکونڈریا۔ عام طور پر ہم سوچتے ہیں کہ یہ بس ایک چھوٹی سی مشین ہے جو ہمارے لیے توانائی یعنی ATP بناتی ہے، لیکن حقیقت میں یہ اتنا سادہ تو نہیں ہے۔ مطلب ہمارے جسم میں ٹریلین سیلز ہیں اور ہر سیل میں ہزاروں مائٹوکونڈریا مسلسل کام کر رہے ہیں۔ بالکل، اور یہ انرجی بنانے کا جو عمل ہے اسے آکسیڈیٹو فاسفوریلیشن یا شارٹ میں OXPOS کہتے ہیں۔ یہ بہت پیچیدہ اور تیز رفتار عمل ہے۔ تو یعنی ہم جو خوراک کھاتے ہیں مائٹوکونڈریا اس سے الیکٹرونز نکال کر ایک چین میں آگے بڑھاتے ہیں۔ صحیح، اور آخر میں آکسیجن ان الیکٹرونز کو قبول کر لیتی ہے۔ اس سارے بہاؤ سے جو انرجی پیدا ہوتی ہے نا، وہ ATP بناتی ہے۔ اور ATP ہماری زندگی کی واحد کرنسی ہے جس پر دل دھڑکنے سے لے کر دماغ تک سب چل رہا ہے۔ ہاں، لیکن اس تیز رفتار سسٹم میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ کبھی کبھار اس چین سے کچھ الیکٹرونز پھسل کر باہر گر جاتے ہیں۔ اوہ اچھا۔ تو جب یہ الیکٹرونز بے قابو ہو جاتے ہیں تب وہاں فری ریڈیکلز بننا شروع ہوتے ہیں۔ الیکٹران آکسیجن سے ٹکراتا ہے تو وہ سپر آکسائڈ بن جاتا ہے جو کہ ایک انتہائی ری ایکٹیو اور بے چین قسم کا فری ریڈیکل ہے۔ مطلب اس کی فطرت ہی یہ ہے کہ آس پاس کسی بھی مالیکیول سے زبردستی الیکٹران چھین کر خود کو پورا کرے۔ ہاں، اور اس چھینا جھپٹی میں وہ اس دوسرے مالیکیول کو بری طرح ڈیمیج کر دیتا ہے۔ اگر اس کو سادہ مثال سے سمجھیں تو یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ایک نیوکلیئر پاور پلانٹ مسلسل ہلکا زہریلا مواد یا لو گریڈ نیوکلیئر ویسٹ لیک کر رہا ہو۔ یہ واقعی بہت اچھی مثال ہے، اور سب سے بڑی ارتقائی غلطی یہ ہے کہ مائٹوکونڈریا کا اپنا الگ DNA ہوتا ہے۔ صحیح، جسے mtDNA کہتے ہیں۔ ہاں، اور یہ DNA خلیے کے محفوظ مرکز میں نہیں ہوتا بلکہ انہی پاور پلانٹس کے بالکل اندر موجود ہوتا ہے۔ یعنی جہاں یہ زہریلا دھواں بن رہا ہے بالکل گراؤنڈ زیرو پر۔ بالکل، اب کیونکہ یہ فری ریڈیکلز کے بننے کی جگہ کے اتنا قریب ہے اس لیے سب سے زیادہ یہی DNA متاثر ہوتا ہے اور اس میں میوٹیشنز آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس کا سیدھا مطلب یہ ہوا کہ ہماری فیکٹری کے سب سے اہم بلو پرنٹس آگ اگلنے والی بھٹی کے بالکل ساتھ رکھے ہوئے ہیں۔ ہاں، جو کہ انجینئرنگ کے لحاظ سے ایک بھیانک ڈیزائن فلا ہے۔ اچھا، تو جب ان بلو پرنٹس میں میوٹیشنز آتی ہیں تو پھر ہوتا کیا ہے؟
دیکھیں پرانے زمانوں میں یعنی حال ہی کی تحقیق سے پہلے تک سائنسدانوں کا خیال تھا کہ جب یہ ڈی این اے خراب ہوتا ہے تو ایک وشس سائیکل شروع ہو جاتا ہے۔ وشس سائیکل مطلب کہ خراب بلو پرنٹ سے جو نئی مشینیں بنیں گی وہ ٹھیک سے کام نہیں کریں گے؟ ہاں، یہی سوچا جاتا تھا کہ وہ رک رک کر چلیں گی اور مزید دھواں اگلیں گی جس سے ڈی این اے اور خراب ہوگا۔ سننے میں تو یہ لاجک بالکل ٹھیک لگتی ہے، خراب انجن زیادہ دھواں چھوڑ کر ہی ماحول خراب کرتا ہے۔ لیکن ماڈرن ریسرچ نے اس نظریے کو غلط ثابت کر دیا ہے۔ ویٹ، واقعی؟ تو پھر اصل حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ جب انہوں نے میوٹنٹ مائٹوکونڈریا کو دیکھا تو وہ بالکل بھی فری ریڈیکلز نہیں بنا رہے تھے۔ مطلب انہوں نے دھواں دینا بند کر دیا تھا؟ ہاں، میوٹنٹ مائٹوکونڈریا اصل میں اپنی توانائی بنانے کا نظام یعنی OXPHOS پوری طرح بند کر دیتے ہیں۔ تو جب انرجی بنی نہیں رہی تو الیکٹرانز پھسلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بالکل، فری ریڈیکلز بننے کا عمل زیرو ہو جاتا ہے، اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ جسم کے صرف 1% خلیوں میں یہ خراب مائٹوکونڈریا پوری طرح قبضہ کر لیتے ہیں۔ ایک سیکنڈ، یہاں میرا ایک بڑا سوال ہے۔ جی پوچھیں۔ اگر یہ میوٹنٹ مائٹوکونڈریا فری ریڈیکلز پیدا ہی نہیں کرتے اور بالکل بے جان اور فارغ پڑے ہیں، تو پھر یہ بچے ہوئے صحت مند مائٹوکونڈریا کو ہرا کر پورے خلیے پر قبضہ کیسے کر لیتے ہیں؟ یہ بائیولوجی کا ایک بڑا دلچسپ اصول ہے جسے سروائیول آف دا سلوئسٹ کہا جاتا ہے۔ سروائیول آف دا فٹسٹ تو سنا تھا، یہ سلوئسٹ کیا ہے؟ دیکھیں، خلیے کے اندر اپنا ایک کچرا اٹھانے کا نظام ہوتا ہے جسے لائزوزومز کہتے ہیں۔ اچھا، تو ان لائزوزومز کا کام ان بیکار مائٹوکونڈریا کو اٹھا کر باہر پھینکنا ہوتا ہوگا؟ ہاں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لائزوزومز کو اندر کا ڈی این اے نظر نہیں آتا۔ وہ فیصلہ کرنے کے لیے مائٹوکونڈریا کی بیرونی جھلی یعنی آؤٹر میمبرین کو دیکھتے ہیں۔ صحیح۔ اب جو صحت مند مائٹوکونڈریا ہیں وہ انرجی بناتے وقت کچھ نہ کچھ فری ریڈیکل ضرور بناتے ہیں، اور وہ فری ریڈیکلز ان کی اپنی جھلی کو تھوڑا بہت نقصان پہنچاتے ہیں۔ اچھا، تو جب لائسوزوم چیک کرنے آتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ یہ اسکریچڈ اور میلی جھلی والا مائٹوکونڈریا خراب ہے۔ ایگزیکٹلی، لائزوزوم اس صحت مند کام کرنے والے مائٹوکونڈریون کو اٹھا کر تباہ کر دیتا ہے۔ ٹنٹ مائٹوکونڈریا ہیں جو فری ریڈیکلز نہیں بناتے، تو ان کی جھلی بالکل صاف اور چمکدار رہتی ہے۔ تو لائسوزوم ان کو چھوڑ دیتا ہے کیونکہ وہ ٹھیک لگ رہے ہوتے ہیں۔ ہاں، وقت کے ساتھ ساتھ یہ بیکار مائٹوکونڈریا بچتے رہتے ہیں اور صحت مند تباہ ہوتے رہتے ہیں۔ یہاں تک کہ میوٹنٹ مائٹوکونڈریا پورے خلیے پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ بالکل یہی ہوتا ہے۔ اب اگر ایک خلیے پر ان میوٹنٹ مائٹوکونڈریا کا قبضہ ہو چکا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ صرف 1% خلیے پورے جسم کو بیمار کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کی وجہ ان خلیوں کا توانائی کے لیے ایک دوسرے نظام پر منحصر ہونا ہے جسے گلائکولیسس کہتے ہیں۔ اچھا، تو بیک اپ سسٹم آن ہو جاتا ہے۔ ہاں، اس عمل میں خلیے کو ایک مالیکیول NAD+ کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ یہ NAD+ الیکٹرانز اٹھا کر NADH میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو جب سیل نارمل ہوتا ہے تب تو مائٹوکونڈریا ان الیکٹرانز کو لے کر NADH کو واپس NAD+ بنا دیتے ہیں۔ ایگزیکٹلی، لیکن اب مائٹوکونڈریا تو میوٹنٹ ہے، وہ اپنا کام نہیں کر رہے ہیں، تو خلیے کے اندر NADH کا پہاڑ جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی کچرا جمع ہو رہا ہے۔ تو خلیہ اس فضائل NADH سے چھٹکارا کیسے پاتا ہے؟ اس کے لیے سیل اپنے بیرونی حصے میں موجود ایک نظام PMRS یعنی پلازما میمبرین ریڈاکس سسٹم کا استعمال کرتا ہے۔ اچھا، اس کو اگر ہم مثال سے سمجھیں تو یہ بالکل ایسا ہے جیسے ایک فیکٹری کا اندرونی نظام خراب ہو جائے تو وہ اپنا زہریلا کچرا اگلے دروازے سے کلیئر کرنے کے بجائے پچھلے دروازے سے سیدھا ندی میں بہانا شروع کر دے۔ بہت اعلیٰ مثال ہے۔ سیل بھی اپنے الیکٹرانز ندی میں یعنی جسم کے باقی حصوں کی طرف پھینکنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس سے باقی جسم میں کیا نقصان ہوتا ہے؟ دیکھیں، جب PMRS الیکٹرانز کو سیل سے باہر پھینکتا ہے تو وہاں موجود آکسیجن ان سے مل کر باہر کی طرف فری ریڈیکلز یا سپر آکسائڈ بناتی ہے۔ یعنی آگ اب باہر لگ رہی ہے، ریڈکٹیو ہاٹ سپاٹس بن گئے۔ بالکل، اور یہ فری ریڈیکلز قریب سے گزرنے والے LDL کولیسٹرول کو بری طرح آکسیڈائز کر دیتے ہیں۔ اوہ،
تو جو ہم بیڈ کولیسٹرول سنتے ہیں یہ اسے مزید خطرناک بنا رہا ہے۔ ہاں، یہ آکسیڈائزڈ LDL ایک ٹروجن ہارس کی طرح پورے جسم میں سفر کرتا ہے۔ اور اسے صاف کرنے کے لیے امیون سسٹم کے سیلز آتے ہوں گے۔ ہاں، میکروفیجز آتے ہیں لیکن وہ اسے کھا کر خود تباہ ہو جاتے ہیں اور فوم سیلز بن جاتے ہیں، جو پھر نالیوں میں بلاکیجز اور پلیک بناتے ہیں۔ واقعی صرف چند خلیوں کی خرابی پورے جسم کی عمر ڈھلنے اور ہارٹ اٹیکس کا سبب بن رہی ہے۔ اس لیے ہمیں اس بیماری کی بالکل ٹھیک جڑ سمجھ آ گئی ہے۔ اچھا، تو جب ہمیں بیماری پتہ چل گئی ہے تو اسے ٹھیک کیسے کیا جائے؟ لوگ تو اکثر صبح صبح اینٹی آکسیڈنٹس یا گرین ٹی وغیرہ لینے کی بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، وہ پریونشن والے طریقے بری طرح ناکام ہیں۔ اینٹی آکسیڈنٹس اتنا بڑا مسئلہ حل نہیں کر سکتے۔ لیکن کیوں؟ اینٹی آکسیڈنٹس تو فری ریڈیکلز کو ختم کرتے ہیں نا؟ ہاں، لیکن فری ریڈیکلز پوری طرح برے نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پر ہائیڈروجن پروکسائڈ جیسے فری ریڈیکلز خلیوں کے درمیان پیغام رسانی کے لیے ضروری ہیں۔ اچھا، یعنی وہ سگنلز بھیجتے ہیں؟ بالکل، اور اگر کسی خلیے میں کینسر جیسی خرابی ہو تو اسے خودکشی یعنی ایپوپٹوسس کا سگنل بھی انہی فری ریڈیکلز کے ذریعے ملتا ہے۔ تو اگر ہم اینٹی آکسیڈنٹس کھا کر سارے فری ریڈیکلز مٹا دیں تو ہم الارم سسٹم ہی بند کر دیں گے۔ ایگزیکٹلی، انہیں پوری طرح ختم کرنا قدرتی نظام کو روک دے گا۔ اس لیے ہمیں انجینئرنگ کا حل چاہیے۔ اور یہ انجینئرنگ کا حل اصل میں کیا ہے؟ سینس اپروچ کہتی ہے ہم اسے ٹھیک کریں۔ سینس کہتا ہے کہ اگر مائٹوکونڈریا میں موجود ڈی این اے محفوظ نہیں ہے تو اس ڈی این اے کو وہاں سے نکال دیا جائے اور کہاں ڈالا جائے؟ خلیے کے مرکز یعنی نیوکلیس میں ڈال دیا جائے۔ اس طریقے کو ایلوٹوپک ایکسپریشن کہتے ہیں کیونکہ نیوکلیس فری ریڈیکل سے پوری طرح محفوظ ہوتا ہے۔ ویٹ، واقعی یہ تو بالکل ایسا ہے کہ ہماری ضروری بلو پرنٹس آگ کے لپیٹ میں رکھی ہیں اور ہم انہیں وہاں سے نکال کر ایک فائر پروف تجوری میں رکھ رہے ہیں۔ بہت صحیح بات کی آپ نے، لیکن کیا یہ واقعی ممکن ہے کہ ہم ڈی این اے کو تجوری میں ٹرانسفر کر دیں؟ حیرات کی بات یہ ہے کہ ارتقاء یعنی ایولیوشن نے پہلے ہی بیشتر مائٹوکونڈریل جینز کو نیوکلیس میں منتقل کر دیا ہے۔ اچھا، تو قدرت پہلے ہی یہ کام کر چکی ہے؟ ہاں، ہزاروں جینز شفٹ ہو چکے ہیں، اب صرف 13 بچے ہیں جنہیں انسانوں کو خود شفٹ کرنا ہے۔ تو قدرت نے باقی 13 کیوں نہیں شفٹ کیے؟ کوئی خاص وجہ؟ ان 13 جینز کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ ہائیڈروفوبسٹی کا ہے۔ ہائیڈروفوبسٹی یعنی پانی سے ڈرنا؟ بالکل، ان جین سے جو پروٹینز بنتے ہیں وہ پانی سے اتنا ڈرتے ہیں کہ وہ نیوکلیس سے واپس مائٹوکونڈریا تک کا سفر نہیں کر سکتے۔ راستے میں پانی والا ماحول ہوتا ہے تو وہ راستے میں ہی الجھ کر پھنس جاتے ہوں گے۔ ہاں، وہ گچھے بن جاتے ہیں اور بیکار ہو جاتے ہیں۔ اب اگر قدرت نے یہاں آ کر ہار مان لی تھی تو ہمارے پاس اس مسئلے کا کیا حل ہے؟ ہم نیچر سے ہی سیکھ رہے ہیں۔ سائنسدان ایلجی اور پھلیوں یعنی لیگیومز جیسے پودوں کے جینز کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اچھا، تو ان پودوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے قدرتی طور پر ان 13 جینز کو نیوکلیس میں رکھا ہوا ہے اور تھوڑی سی ترمیم کی ہے تاکہ پروٹینز راستے میں نہ الجھیں۔ ارے واہ! مطلب ان پودوں کے پاس اس مسئلے کا پہلے سے ٹھیک نسخہ موجود ہے؟ ہاں، اب سائنسدان وہی ٹرکس انسانی خلیوں میں بھی لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر یہ ہو گیا تو ہم نیوکلیس سے نئے پروٹینز سیدھا بھیج سکیں گے؟ بالکل، اور بھلے ہی مائٹوکونڈریا میں ڈی این اے جل جائے اس سے فرق نہیں پڑے گا کیونکہ اصل بلو پرنٹ فائر پروف نیوکلیس میں محفوظ ہوگا۔ تو اس پوری گفتگو کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ عمر کے ڈھلنے کو روکنے کے لیے ہماری اسٹریٹجی انرجی بننے کے عمل کو روکنا نہیں ہونی چاہیے۔ ایگزیکٹلی، بلکہ اس عمل سے پیدا ہونے والے کچرے اور نقصان کا ایلوپیتھک ایکسپریشن کے ذریعے بندوبست کرنا اصل حل ہے۔ یہ واقعی کمال کی اپروچ ہے۔ آخر میں اس تحقیق کو لے کر ایک گہری سوچ چھوڑنا چاہتی ہوں۔ ہاں، بتائیں۔ اگر ہم اپنے خلیوں کے بلو پرنٹس کی جگہ تبدیل کر کے خرابیوں کو ہمیشہ کے لیے روک سکتے ہیں تو انسانی جسم کے اور کتنے قدرتی نظام ہیں جو ماضی کی ارتقائی غلطیاں ہیں اور اب ہماری انجینئرنگ کے منتظر ہیں۔ سوچیں ذرا، یہ واقعی ذہن کے دروازے کھولنے والی بات ہے۔ جسم ابھی ایک ادھوری مشین ہو سکتی ہے۔ اگلے حصے میں ہم اس بات پر غور کریں گے کہ جسم میں کچرا ویسٹ کیسے جمع ہوتا ہے اور یہ ایجنگ عمر گزرنے پر کیسے اثر ڈالتا ہے۔
اگر ہم ایک بہت بڑے شہر کا تصور کریں جہاں لاکھوں لوگ رہتے ہیں، وہاں فیکٹریاں چل رہی ہیں، پاور پلانٹس دن رات کام کر رہے ہیں، لیکن اچانک کچرا اٹھانے کا نظام تباہ ہو جائے۔ ایگزیکٹلی مکمل طور پر تباہ ہو جائے۔ شروع میں شاید کسی کو پرواہ نہ ہو، لیکن آہستہ آہستہ سڑکوں پر کچرے کے ڈھیر لگنا شروع ہو جائیں گے، گلیاں بند ہو جائیں گی۔ ہاں، اور پاور پلانٹس کو ایندھن نہیں ملے گا کیونکہ راستے بلاک ہیں۔ صحیح۔ آخرکار وہ پورا شہر اپنے ہی پیدا کردہ کچرے کے بوجھ تلے دب کر گھٹن کا شکار ہو جائے گا۔ یہ کسی سائی فائی فلم کا منظر نہیں ہے، یہ ہمارے جسم کے اندر ہونے والا وہ حقیقی بحران ہے جسے ہم بڑھاپا کہتے ہیں۔ بائیو پلس میں واپس خوش آمدید، طاقتور سائنسی معلومات کا ذریعہ۔ بالکل۔ یہ اینڈنگ ایجنگ پر ہماری سیریز کا تیسرا حصہ ہے۔ آج کے اس گہرے مطالعے کا مقصد بالکل واضح ہے۔ ہم کتابوں اور نوٹس کے ذریعے خلیوں یعنی سیلز کے اندر اور باہر جمع ہونے والے کچرے کا جائزہ لیں گے۔ صحیح کہا آپ نے۔ آج ہمارا فوکس دو اہم حصوں پر ہے۔ ایک ہے بایولوجیکل انسینریٹرز یعنی حیاتیاتی بھٹیوں کو اپ گریڈ کرنا، اور دوسرا ہے سیلولر اسپائڈر ویبز یعنی خلیوں کے جالوں سے آزادی پانا۔ دیکھیں، یہ شہر والی مثال اس عمل کو سمجھنے کے لیے واقعی بہترین ہے۔ ہمارا ہر سیل ایک مصروف شہر کی طرح ہی تو ہے۔ جہاں اتنا کام ہو رہا ہو وہاں کچرا پیدا ہونے کا عمل بھی لگاتار جاری رہتا ہے۔ اچھا، تو جب تک جسم جوان ہوتا ہے صفائی کا نظام ٹھیک کہاں کرتا ہے؟ ہاں نا، جب ہم جوان ہوتے ہیں یہ صفائی اتنی خاموشی سے ہوتی ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا، لیکن وقت کے ساتھ یہ نظام دھیما پڑ جاتا ہے اور یہیں سے بیماریوں کا آغاز ہوتا ہے جنہیں ہم بڑھاپا سمجھتے ہیں۔ کردار اس میں لائسوزومز کو ہم سیل کا ریسائکلنگ سینٹر یا انسینریٹر کہہ سکتے ہیں۔ یہ چھوٹی تھیلیاں ہوتی ہیں، لیکن ان کے اندر کا ماحول انتہائی تیزابی ہوتا ہے۔ تیزابی مطلب جیسے ہمارا معدہ ہوتا ہے؟ بالکل ہمارے اسٹمک کی طرح۔ اس تیزابی تھیلی کے اندر خاص انزائمز ہوتے ہیں جنہیں ہائیڈرولیسس کہتے ہیں۔ یہ مولیکولر کروبارز کی طرح کام کرتے ہیں۔ اچھا، تو اگر کچرا جمع ہوتا ہے تو یہ اس کو توڑ دیتے ہیں؟ ہاں، جب کوئی پرانا پروٹین ٹھیک سے کام نہیں کر رہا ہوتا تو اس کچرے کو لائسوزوم میں ڈھکیل دیا جاتا ہے۔ وہاں ہائیڈرولیسس اسے چھوٹے ٹکڑوں میں توڑ دیتے ہیں، پھر سیل ان ٹکڑوں کو نئے پروٹینز بنانے کے لیے استعمال کر لیتا ہے۔ یہ تو ایک پرفیکٹ نظام لگتا ہے یار۔ لیکن مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب اس بھٹی میں کچھ ایسا ڈال دیا جائے جو آگ سے بھی نہ جلے۔ چلیں اس کو کھول کر سمجھتے ہیں۔ 1986 میں ایک کچرے کا جہاز تھا کیان سی۔ او ہاں، وہ مشہور واقعہ۔ صحیح، وہ جہاز 14,000 ٹن زہریلا کچرا اٹھائے بھٹکتا رہا کیونکہ دنیا کا کوئی ملک اسے قبول نہیں کر رہا تھا۔ آخرکار وہ کچرا اس جہاز پر ایک بوجھ بن گیا۔ اگر میں صحیح سمجھ رہی ہوں تو ہمارے سیلز میں بھی ایسا ہی کچھ ہوتا ہے، کچھ کچرا ٹوٹتا نہیں ہے۔ یہ مثال بالکل سٹیک بیٹھتی ہے۔ جب جسم توانائی پیدا کرتا ہے تو کچھ فری ریڈیکلز خارج ہوتے ہیں۔ جب یہ فری ریڈیکلز سیل میں موجود شوگرز سے ملتے ہیں تو ایسی سخت کیمیکل زنجیریں بنتی ہیں کہ ہائیڈرولیز انزائمز انہیں پہچان ہی نہیں پاتے۔ اوہ واو، تو انزائمز اس کو توڑ نہیں سکتے؟ صحیح، ان کے پاس ٹولز ہی نہیں ہوتے۔ اس دھیٹ کچرے کو لیپوفیوزن یا ایج پگمنٹ کہتے ہیں۔ یہ عام طور پر جلائے ہوئے مائٹوکونڈریا کا بچا کچا حصہ ہوتا ہے جسے سیل باہر نہیں نکال سکتا۔ تو یہ تھیلی کے اندر ویسے ہی پڑا رہتا ہے؟ اس سے تو لائسوسوم بھر جاتا ہوگا۔ ایگزیکٹلی، یہ لیپوفیوزن جمع ہوتا رہتا ہے اور لائسوسوم کے اندر جگہ گھیر لیتا ہے۔ جیسے جیسے تھیلی پھولتی ہے اس کے اندر کی ایسیڈیٹی ڈائلوٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اچھا، اور جب ایسیڈیٹی کم ہوتی ہے تو ہائیڈرولیسس کام کرنا بند کر دیتے ہیں؟ بالکل، صفائی کا نظام رک جاتا ہے، تھیلی مزید پھولتی ہے، آخر میں لائسوزوم پھٹ جاتا ہے اور اس کے زہریلے انزائمز پورے سیل کو اندر سے تباہ کر دیتے ہیں۔ یہ تو بہت خوفناک ہے۔ اور تھیلی پھٹنے کا اثر صرف ایک سیل تک محدود نہیں رہتا ہوگا، اس سے بڑی بیماریاں پیدا ہوتی ہوں گی۔ بے شک، اس کی سب سے بڑی مثال ایتھیروسکلیروسس ہے۔ خون کی نالیوں میں میکروفیجز نام کے وائٹ بلڈ سیلز ہوتے ہیں۔ یہ صفائی کرنے والے سپاہی ہیں۔ تو جب نالیوں میں خراب کولیسٹرول جمع ہوتا ہے تو یہ اسے صاف کرنے آتے ہیں؟ ہاں، ان کا ارادہ نیک ہوتا ہے، یہ کولیسٹرول نگل کر نالی صاف کرتے ہیں، لیکن ان کے لائزوزومز اس آکسیڈائز کولیسٹرول کو ہضم نہیں کر پاتے۔
او، یعنی ان میکروفیجز کا اپنا لائزوزوم پھٹ جاتا ہوگا۔ صحیح کہا، وہ کچرے سے بھر کر فوم سیلز بن جاتے ہیں اور پھٹ جاتے ہیں۔ جو میکروفیج آرٹری صاف کرنے آیا تھا وہ خود بلاکیجز کا حصہ بن جاتا ہے۔ اوف۔ اور آنکھوں میں میکولر ڈیجنریشن بھی ایسی ہوتی ہے۔ وہاں A2E نامک کچرا ریٹینا کے سیلز میں جمع ہوتا ہے اور انسان کی بینائی چلی جاتی ہے۔ ویٹ ایک منٹ، لیٹ می جسٹ، مجھے ایک بات سمجھنے دیں۔ اگر لپوفوسن اتنا ہی دھیٹ اور لا علاج کچرا ہے اور مرنے والے ہر انسان میں بھرا ہوتا ہے تو پھر قبرستان کی مٹی میں یہ جمع کیوں نہیں ہوتا؟ میرا مطلب ہے قبرستان تو چمکتے ہوئے ہونے چاہیے کیونکہ لپوفوسن روشنی میں فلوریسنٹ ہوتا ہے۔ یہ واقعی ایک زبردست سوال ہے۔ اس راز کا جواب مٹی میں چھپا ہے۔ مٹی میں موجود مائکروبز یعنی بیکٹیریا اور فنجائی اس دنیا کے سب سے طاقتور ریسائکلرز ہیں۔ اچھا۔ انہوں نے ایوولوشن کے دوران ایسی صلاحیتیں پیدا کی ہیں کہ وہ ہر قسم کا آرگینک مٹیریل ہضم کر سکتے ہیں۔ ان کے لیے ہمارا یہ دھیٹ لپوفوسن صرف ایک مفت کا کھانا ہے۔ مطلب جو کچرا ہمارے سیلز مار دیتا ہے، مٹی کے بیکٹیریا اسے آسانی سے کھا لیتے ہیں؟ بالکل، ان کے پاس ایسے انزائمز ہیں جو ان سخت زنجیروں کو کاٹ سکتے ہیں۔ لیکن کیا کسی تحقیق نے اسے ثابت کیا ہے؟ ہاں، کیمبرج کے سائنٹسٹ جان آرچر نے ایک ٹیسٹ کیا۔ انہوں نے قبرستان کی مٹی لی اور لیب میں اس پر خالص سنتھیٹک لپوفیوسن ڈال دیا۔ اور کھانے کے لیے کچھ نہیں دیا ہوگا؟ صحیح، شروع میں عام مائکروبز بھوک سے مر گئے، لیکن کچھ دن بعد انہوں نے دیکھا کہ کچھ خاص بیکٹیریا تیزی سے پھلنے پھولنے لگے۔ کیونکہ انہوں نے لپوفیوسن کو کھانا شروع کر دیا تھا۔ یہ تو بائیو ریمیڈیشن ہو گئی نا، جیسے وہ ٹاکسک ویسٹ صاف کرنے کے لیے سپر فنڈ پروجیکٹس میں بیکٹیریا چھوڑے جاتے ہیں۔ لیکن ہم مٹی کے بیکٹیریا کو انسانی سیلز میں تو نہیں ڈال سکتے نا؟ یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ ہمیں پورے بیکٹیریا کی ضرورت ہی نہیں۔ لائزوسینس تحقیق کا جادو یہی ہے کہ ہم صرف ان کا DNA کوڈ چراتے ہیں۔ اچھا، صرف اس خاص انزائم بنانے والی معلومات لے لیتے ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ ایک بار سیکوینس مل جائے تو ہم جین تھراپی کے ذریعے اس کوڈ کو انسانی لائزوزومز میں داخل کر سکتے ہیں۔ یہ تو لائزوزومز کے لیے ایک سافٹ ویئر اپ گریڈ جیسا ہو گیا۔ بالکل، پھر ہمارے سیلز اس کچرے کو کاٹ کر ہضم کر سکیں گے جو بیکٹیریا کرتے ہیں۔ واقعی حیرت انگیز بات ہے یہ۔ چلیں، خلیوں کے اندر کی صفائی تو ہو گئی، لیکن اگر ہم نے گھر اندر سے صاف کر لیا اور باہر سڑکوں پر کچرے کے ڈھیر ہوں تو کیا فائدہ؟ خلیوں کے باہر جو کچرا بنتا ہے، وہ جسے سیلولر اسپائڈر ویبز کہتے ہیں، اس کا کیا مسئلہ ہے؟ آپ ٹھیک سمت میں جا رہی ہیں۔ انہیں ہم ایکسٹرا سیلولر ایگریگیٹس کہتے ہیں۔ خلیوں کے درمیان خالی جگہ میں پروٹینز ہوتے ہیں۔ ان کی صحت مند فنکشن ان کی 3D شیپ پر منحصر ہوتی ہے، لیکن وقت کے ساتھ کچھ پروٹینز ڈیمیج ہو کر اپنا آکار کھو دیتے ہیں، مس فولڈ ہو جاتے ہیں۔ تو جب وہ اپنا آکار کھوتے ہیں تو ان کا جو اندر کا چپکنے والا حصہ ہوتا ہے وہ نمگا ہو جاتا ہے۔ صحیح کہا، وہ حصہ نہایت سٹکی ہوتا ہے، اور جب ایک سٹکی حصہ دوسرے ڈیمیج پروٹین سے ٹکراتا ہے تو وہ آپس میں جڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسے کراس لنکنگ کہتے ہیں نا، ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر سخت زنجیریں بنا لینا۔ ایگزیکٹلی۔ اور آہستہ آہستہ یہ لمبی زنجیریں اور پیچیدہ جالے بنا لیتے ہیں جنہیں ایمیلوئڈ کہا جاتا ہے۔ اچھا، اور یہ جالے خلیوں کو جکڑ لیتے ہیں؟ بالکل، اس کی خوفناک مثال الزائمرز ہے۔ دماغ میں ایک اہم پروٹین ہوتا ہے APP۔ عام حالات میں ایک انزائم الفا سیکریٹیز اسے ٹھیک جگہ سے کاٹتا ہے، لیکن بعض اوقات سسٹم کی غلطی کی وجہ سے بیٹا سیکریٹیز اسے غلط جگہ سے کاٹ دیتا ہے۔ اور اس غلط کٹ کی وجہ سے بیٹا ایمیلوئڈ بنتا ہے۔ ہاں، اور یہ آپس میں جڑ کر دماغ کے نیورونز کے ارد گرد انتہائی سخت جالے بنا دیتا ہے، جس کی وجہ سے میموری چلی جاتی ہے۔ اور صرف دماغ نہیں، باقی اعضاء میں بھی ایسا ہوتا ہوگا۔ صحیح۔ ایک بیماری ہے سینائل کارڈیاک ایمولوئڈوسس۔ اس میں ٹرانس-تھائریٹن نامک پروٹین مس فولڈ ہو کر دل کے پٹھوں میں جمع ہوتا ہے، وہاں ایمولوئڈ کے جالے بناتا ہے۔ جس سے دل پتھر کی طرح سخت ہو جاتا ہے اور دھڑک نہیں پاتا۔ بالکل ٹھیک۔ تو ایک منٹ، اگر بیٹا سیکریٹیز انزائم غلطی سے کاٹ کر کچرا بنا رہا ہے تو ہم کسی دوائی سے اس انزائم کو ہی بلاک کیوں نہیں کر دیتے؟ یہ سوچ بہت لاجیکل ہے اور فارما کمپنیز نے سالوں کوشش کی، لیکن اس میں بہت بڑا خطرہ ہے۔ خطرہ کیسا؟ دیکھیں، جسم کا میٹابولزم نظام بہت پیچیدہ ہے۔
اگر آپ بیٹا سیکریٹیز کو روکنے کی کوشش کریں گی تو سائیڈ ایفیکٹس آئیں گے، کیونکہ یہ انزائم صرف اے پی پی کو نہیں کاٹتے، یہ دوسرے اہم پروٹینز کے فنکشنز بھی چلاتے ہیں۔ او اچھا، مطلب یہ کسی ایک کام کے لیے نہیں ہے؟ ہاں، انہیں بلاک کرنا بالکل ویسا ہے جیسے کسی ایک کمرے کی آگ بجھانے کے لیے آپ پورے شہر کا پانی بند کر دیں۔ تو پھر حل کیا ہے؟ اگر ہم فیکٹری کو کچرا بنانے سے نہیں روک سکتے تو ان سخت جالوں کو وہاں سے ہٹایا کیسے جائے؟ اصل حل مدافعتی نظام یعنی امیون سسٹم ہے۔ دماغ میں مائکروگلیا اور خون میں میکروفیجز پہلے سے موجود ہیں۔ لیکن یہ امیون سیلز ان ایمولوئڈز کو صاف کیوں نہیں کرتے خود سے؟ کیونکہ ایمولوئڈز ہمارے اپنے پروٹین سے بنے ہیں نا، امیون سسٹم انہیں اپنا سمجھتا ہے، دشمن نہیں مانتا۔ اچھا، تو ہمیں بس امیون سسٹم کو ٹرین کرنا ہے کہ وہ اس کچرے کو پہچانے؟ ایگزیکٹلی، اور یہ کام ہم ویکسینز یا خاص اینٹی باڈیز کے ذریعے کرتے ہیں۔ یہ ویکسین کام کیسے کرتی ہے؟ عام ویکسینز کی طرح؟ میکانزم تھوڑا الگ ہے۔ ہم جسم میں ایمولوئڈ کا چھوٹا حصہ داخل کرتے ہیں، جس میں اس کے خلاف اینٹی باڈیز بناتا ہے جو کیمیکل ٹیگز یا مارکرز کی طرح کام کرتی ہیں۔ اچھا، یعنی ان پر چمکتا ہوا ریڈ مارکر لگا دیتی ہے۔ صحیح۔ اور پھر مائٹروگلایا اور میکروفیجز اس سگنل کو دیکھ کر دوڑے آتے ہیں اور ان ایمولوئڈ پلیکس کو نگل کر ہضم کر لیتے ہیں۔ اسے فیگوسائٹوسس کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تھیوری تو حیرت انگیز ہے، لیکن حقیقت میں کام کرتی ہے؟ بالکل۔ ایلن نامک کمپنی نے ان چوہوں پر ٹیسٹ کیا جن کے دماغ بیٹا ایمولوئڈ سے بھرے تھے۔ وہ بالکل الزائمرز جیسی حالت میں تھے۔ تو ان چوہوں کو ویکسین دینے سے کیا ان کے میکروفیجز نے پلیک صاف کر دیے؟ صحیح کہا۔ میکروفیجز نے سخت پلیکس کھا کر صاف کر دیے اور چوہوں کی میموری واپس آنا شروع ہو گئی۔ واہ! اور دل کی بیماری میں کیا ہوا؟ ٹینیسی کی میڈیکل ٹیم نے کارڈیک ایمولوئڈوسس پر تحقیق کی۔ انہوں نے اپنی اینٹی باڈیز سے دل میں جمع ایمولوئڈز پر نشانہ لگایا۔ میکروفیجز نے دل کے پٹھوں سے جالوں کو نگل لیا، جس سے دل کی سختی ختم ہو گئی اور خلیے آزاد ہو گئے۔ یہ نتیجے تو ثبوت ہیں کہ ہمیں کمپلیکس میٹابولزم کو بلاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم امیون سسٹم کو گائیڈ کر سکتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اگر ہم اس پر غور کریں نا، پہلے ہم نے دیکھا کہ خلیوں کے اندر کے ڈھیٹ کچرے کا حل مٹی کے بیکٹیریا کے پاس تھا، اور خلیوں کے باہر کے ایمیلوئڈز کا حل ہمارے اپنے امیون سسٹم کی ٹریننگ میں تھا۔ یہ ہمیں مجبور کرتا ہے سوچنے پر کہ قدرت کے پاس اور ایسے کتنے حل موجود ہیں۔ صحیح بات ہے، قدرت نے پہلے ہی سب ایجاد کیا ہوا ہے۔ شاید کسی ڈھیٹ بیماری کا علاج جنگل کی کسی فنگی یا سمندر کے مائکروبس میں چھپا ہو۔ ہم بڑھاپے کا علاج ایجاد نہیں کر رہے، ہم صرف قدرت کی لائبریری سے کتابیں ادھار لے رہے ہیں۔ ایجنگ اب کوئی ایسی اٹل حقیقت نہیں رہتی جس سے بچنا ممکن ہو۔ ہاں، یہ واقعی ایک نیا پوائنٹ آف ویو ہے۔ آگے کے حصے میں ہم گلائکیشن اور زومبی سیلز جیسے ایڈوانسڈ ایجنگ ڈیمیج پر بات کریں گے۔ یہ اینڈنگ ایجنگ سیریز کا چوتھا حصہ ہے۔ جی بالکل، اور آج کے اس گہرے جائزے میں ہمارا مقصد عمر رسیدگی کی دو انتہائی پیچیدہ اور کافی حیران کن وجوہات کو بے نقاب کرنا ہے۔ بالکل۔ ایک طرف تو ہم مالیکیولر سطح پر بننے والی کیمیائی ہتھکڑیوں پر بات کریں گے جنہیں AGEs کہا جاتا ہے، اور دوسری طرف خلیاتی سطح پر موجود ان پراسرار زومبی خلیات یعنی سینیسنٹ خلیات کا کچا چٹھا کھولیں گے۔ جی، یہ دونوں ہی موضوعات بہت کمال کے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم سائنس کی گہرائی میں جائیں، میں ایک عام سی مثال سے شروع کرنا چاہوں گا۔ ذرا تصور کریں، جب کچن میں ہم گوشت بھونتے ہیں یا پیاز کو کیرملائز کرتے ہیں یا ڈبل روٹی کو ٹوسٹ کرتے ہیں تو ان پر جو ایک بھورا پن آتا ہے نا، ہاں جی جی، جسے کیمسٹری کی زبان میں میلارڈ ری ایکشن کہتے ہیں۔ بالکل وہی۔ اور بات واقعی حیران کن تب ہوتی ہے جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بالکل یہی کیمیائی عمل انسان کے جسم کے اندر بھی خاموشی سے چل رہا ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ یعنی ہم بھی اندر سے آہستہ آہستہ دہائیوں کے دوران ایک طرح سے کیرملائز ہو رہے ہیں۔ یہ ایک بہت زبردست اور چشم کشا نقطۂ آغاز ہے، کیونکہ دیکھیں میلارڈ ری ایکشن واقعی صرف کچن کے چولہے تک محدود نہیں ہے۔ اگر ہم اسے انسانی حیاتیات سے جوڑیں تو ہمارے خون میں جو شوگر ہے یعنی گلوکوز، وہ محض ہمارے خلیات کا ایندھن نہیں ہے۔ کیمیائی سطح پر دیکھیں تو گلوکوز ایک بہت ہی غیر مستحکم اور ری ایکٹیو مالیکیول ہے۔ اچھا، یعنی وہ خون میں سکون سے نہیں بیٹھتا؟ بالکل نہیں۔ جب یہ شوگر انسانی خون کے اندر تیر رہی ہوتی ہے تو یہ لازمی طور پر جسم کے ساختی پروٹینز کے ساتھ ٹکراتی ہے، اور ظاہر ہے جب ٹکراؤ ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی کیمیائی بانڈ بنتا ہوگا۔
جی، شوگر اور پروٹین کے درمیان ایک بانڈ بن جاتا ہے۔ شروع میں یہ ربط کافی کمزور ہوتا ہے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا ہے، مہینوں اور سالوں میں یہ مزید پیچیدہ اور مضبوط ہو کر ملحقہ پروٹینز کو آپس میں بری طرح جکڑ دیتا ہے۔ ارے واہ، تو یہ پروٹینز کو ایک طرح کی کیمیائی ہتھکڑی پہنا دیتا ہے۔ بالکل اسی طرح، اور انہی ہتھکڑیوں کو سائنس کی زبان میں کراس لنکس یا ایڈوانسڈ گلائکیشن اینڈ پروڈکٹس کہتے ہیں، جنہیں مختصراً AGEs کہا جاتا ہے۔ AGEs، صحیح؟ جی، اور یہ ہتھکڑیاں ہمارے جسم کے ان ٹیشوز کو تباہ کر دیتی ہیں جنہیں اپنا کام کرنے کے لیے لچک کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پروٹینز جن کا بنیادی کام حرکت کرنا یا لچک دکھانا ہے، وہ ان AGEs کی وجہ سے ایک ہی جگہ پتھر کی طرح جم جاتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو اس سب کا ہماری عملی زندگی میں کیا مطلب ہے؟ جسمانی سطح پر یہ ہمیں کیسے اور کہاں سب سے زیادہ نقصان پہنچا رہا ہے؟ اس کا سب سے بڑا اور خطرناک نشانہ ہمارا کارڈیو ویسکولر سسٹم بنتا ہے، یعنی خون کی شریانیں۔ خون کی شریانیں؟ جی، جوانی میں ہماری شریانیں ایک بہترین اور لچکدار ربڑ بینڈ کی طرح کام کرتی ہیں۔ دل دھڑکتا ہے تو خون کے شدید دباؤ کو برداشت کرنے کے لیے یہ پھیلتی اور سکڑتی ہیں۔ بالکل، تاکہ بلڈ پریشر نارمل رہے۔ دھوپ میں سوکھے ہوئے اور کڑکدار ربڑ بینڈ کی طرح سخت ہو جاتی ہیں۔ تو پھر دل کو خون آگے دھکیلنے کے لیے زیادہ زور لگانا پڑتا ہوگا۔ جی ہاں، اور اسی کے نتیجے میں بلڈ پریشر خطرناک حد تک بڑھ جاتا ہے۔ اور بات صرف دل تک محدود نہیں ہے۔ اچھا، اور کہاں اثر ہوتا ہے؟ ہماری آنکھوں کے اندر جو شفاف لینز ہے وہ بھی مخصوص پروٹین سے بنے ہوتے ہیں جنہیں کرسٹلنز کہتے ہیں۔ یہ پروٹینز انسان کی پوری زندگی تبدیل نہیں ہوتے۔ جو پیدائش کے وقت ہے وہی بڑھاپے میں بھی رہتے ہیں؟ بالکل۔ تو جب ان میں AGEs جمع ہوتے ہیں تو وہ شفاف لینز دھندلا اور بھورا ہونا شروع ہو جاتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے آپ نے پیاز کے بھورے ہونے کی مثال دی۔ ارے، تو اسی کیفیت کو ہم موتیا کہتے ہیں؟ جی، موتیا یا کیٹریکٹس دراصل سیدھا مالیکیولر سطح کا کچرا ہے جو انسان کی بینائی اور دل دونوں کی تباہی کا سبب بن رہا ہے۔ یہاں ایک بہت بنیادی سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے۔ جی پوچھئے۔ اگر شوگر اور آکسیڈیشن ہی اس پوری تباہی کی جڑ ہیں، تو کیا اس کا سادہ سا حل یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان اپنے بلڈ شوگر کو انتہائی کم کر دے، یا خوراک سے کاربوہائیڈریٹس کو بالکل ہی نکال دے؟ بظاہر تو یہ ایک بہت منطقی حل لگتا ہے، لیکن اور اس کے علاوہ ہم نے تو ہمیشہ مارکیٹنگ کی دنیا میں اور ہیلتھ میگزینز میں سنا ہے کہ اینٹی آکسیڈنٹس جسم کے لیے کسی جادو سے کم نہیں ہوتے۔ کیا ہم ڈھیر سارے اینٹی آکسیڈنٹس استعمال کر کے ان ہتھکڑیوں کو بننے سے نہیں روک سکتے؟ دیکھیں، یہ سوچنا بالکل فطری ہے، لیکن جب سائنسدانوں نے عملی طور پر اس سمت میں کام کیا تو یہ حکمت عملی بری طرح ناکام ہوئی۔ اچھا، کیوں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ انسانی میٹابولزم کو چلانے کے لیے شوگر ناگزیر ہے۔ ہمارے دماغ اور خلیات کو توانائی چاہیے۔ بلڈ شوگر کو ایک خاص حد سے کم کرنے کا سیدھا سا مطلب موت ہے۔ ظاہر ہے، جسم کا انجن تو چلانا ہے۔ بالکل، اور جہاں تک اینٹی آکسیڈنٹس کی بات ہے تو تجربات نے ایک حیران کن، بلکہ میں کہوں گی کہ پریشان کن حقیقت سامنے رکھی۔ کیسی حقیقت؟ یہ ثابت ہوا کہ اینٹی آکسیڈنٹس بعض اوقات فائدہ دینے کے بجائے الٹا اور خطرناک اثر کرتے ہیں۔ اینٹی آکسیڈنٹس کا الٹا اثر؟ یہ تو اس عام تاثر کے بالکل برعکس ہے جو ہمیں روزمرہ زندگی میں ملتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ان کا کام تو جسم کو بچانا ہوتا ہے نا؟ دراصل AGEs کے بننے کا عمل کسی ایک سیدھے راستے پر نہیں چلتا۔ یہ انتہائی پیچیدہ کیمیائی راستوں کا ایک جال ہے۔ یہ سچ ہے کہ کچھ کراس لنکس بننے کے لیے فری ریڈیکلز کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن جسم میں بہت سے کراس لنکس ایسے بھی ہیں جو بغیر کسی فری ریڈیکل کی مدد کے سیدھے سادے کیمیائی عمل سے بن جاتے ہیں۔ اچھا، تو اینٹی آکسیڈنٹ صرف ایک راستے کو روکتے ہیں؟ جی، اور جب محققین نے چوہوں پر اینٹی آکسیڈنٹس کے تفصیلی تجربات کیے تو وہ ششدر رہ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ سبز چائے کے ایکسٹریکٹ جیسے معروف اینٹی آکسیڈنٹس دینے سے جسم میں کل کراس لنکس کی تعداد کم ہونے کے بجائے الٹا بڑھ گئی۔ ہیں؟ واقعی کام ہونے کے بجائے بڑھ گئی؟ بالکل۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میٹابولزم کے ایک حصے کو دبانے سے دوسرے راستے مزید تیز ہو گئے۔
یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ کروڑوں سال کے ارتقاء سے بنے انسانی میٹابولزم کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنا کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ اس کی تو وہ امینو گوانائیڈن والی مثال بھی بڑی المناک ہے نا؟ آج کے مواد میں اس کا بہت ذکر تھا۔ ہاں جی، امینو گوانائیڈن وہ واقعی ایک بہت بڑی مثال ہے۔ ایک وقت میں تو اسے ذیابیطس کے مریضوں اور عمر رسیدگی کو روکنے کے لیے ایک انقلابی دوا سمجھا جا رہا تھا۔ تو اس دوا کے ساتھ اصل میں ہوا کیا تھا؟ اس دوا کے پیچھے جو نظریہ تھا وہ بہت شاندار تھا۔ اس کا کام یہ تھا کہ یہ AGS بننے کے عمل کے دوران پیدا ہونے والے درمیانی کیمیکلز جنہیں آکزو ایلڈیہائڈز کہتے ہیں ان کو جا کر دبوچ لیتی تھی، تاکہ وہ پروٹینز کے ساتھ کراس لنکس نہ بنا پائیں۔ بالکل۔ جانوروں پر جو ابتدائی تجربات ہوئے ان میں نتائج واقعی کمال کے تھے، لیکن جب انسانوں پر اس کے وسیع کلینکل ٹرائلز شروع ہوئے تو یہ ایک ڈراؤنا خواب ثابت ہوئی۔ کیوں؟ انسانوں میں کیا گڑبڑ ہوئی؟ اصل مسئلہ یہ تھا کہ مالیکیولر سطح پر ادویات اندھی ہوتی ہیں، وہ صرف کیمیائی ساخت یا شکل کو پہچانتی ہیں۔ صحیح۔ بدقسمتی سے انسانی جسم کے لیے جو انتہائی ضروری وٹامن B6 ہے، اس کا کیمیائی ڈھانچہ ان زہریلے آکسو ایلڈیہائڈ سے بہت ملتا جلتا ہے۔ ارے واہ، تو دوا دھوکا کھا گئی۔ جی، یہ ایک طرح کا کیمیائی بہروپیہ تھا۔ امینو گوانائیڈین نے زہریلے کیمیکلز کے ساتھ ساتھ جسم میں موجود وٹامن B6 کو بھی تباہ کرنا شروع کر دیا۔ یہ تو بہت برا ہوا۔ جی، اس کے نتیجے میں انسانوں کے مدافعتی نظام کے سنگین مسائل پیدا ہوئے اور کچھ مریضوں میں لیوپس جیسی آٹو امیون بیماری کی خطرناک علامات ظاہر ہونے لگیں۔ بالآخر سائنسدانوں کو مجبوراً وہ ٹرائلز بند کرنے پڑے۔ اس کا تو مطلب سیدھا سا یہ ہوا کہ انسانی میٹابولزم ایک ایسی چلتی ہوئی مشین ہے جس کے پہیوں کے درمیان ہم کوئی ڈنڈا نہیں ڈال سکتے۔ اگر ایسا کیا تو مطلب فائدہ کم اور تباہی زیادہ ہوتی ہے۔ بالکل درست۔ تو کیا سائنس ان کراس لنکس کے سامنے مکمل طور پر ہار مان چکی ہے، یا یہاں سے ہمیں کوئی نیا اور محفوظ راستہ ملتا ہے؟ نہیں، سائنس ہاری نہیں ہے، اور یہیں سے وہ انقلابی نقطۂ نظر شروع ہوتا ہے جسے سینس اپروچ یعنی اسٹریٹجیز فار انجینئرڈ نیگلیجبل سینسنس کہا جاتا ہے۔ سینس اپروچ۔ تو انہوں نے کیا نیا سوچا؟ چونکہ یہ ثابت ہو گیا کہ جسم میں بننے والے ان کراس لنکس کو بننے سے روکنا ناممکن ہے اور میٹابولزم کے راستوں کو کنٹرول کرنا خودکشی کے مترادف ہے، تو سائنسدانوں نے ایک نیا، سادہ اور انجینئرنگ پر مبنی طریقہ سوچا۔ وہ کیا؟ انہوں نے سوچا کیوں نہ ان کراس لنکس کو بننے دیا جائے، اور جب یہ بن جائیں اور کچرے کی صورت اختیار کر لیں تو بعد میں آ کر انہیں کاٹ کر صاف کر دیا جائے۔ ارے زبردست! یہ تو بالکل ایسا ہی ہے جیسے اگر کسی انتہائی اہم دروازے پر زنگ آلود تالا لگ گیا ہو تو اس کی پیچیدہ چابی بنانے یا تالے کا میکانزم سمجھنے اور زنگ لگنے کی کیمسٹری کو تبدیل کرنے میں وقت ضائع کرنے کے بجائے سیدھا ایک بولٹ کٹر لائیں اور تالے کو کاٹ دیں۔ بالکل، ایک بھاری بھرکم بولٹ کٹر سے اس تالے کو بیچ سے کاٹ کر پھینک دیا جائے۔ یہ تشبیہ اس تصور کو سمجھنے کے لیے بہترین ہے، لیکن اس مالیکیولر بولٹ کٹر کی خاص بات یہ ہے کہ یہ صرف زنگ آلود تالے کو کاٹتا ہے، دروازے کو یعنی جسم کے باقی خلیات کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا۔ تو کیا ایسا کوئی بولٹ کٹر بنا لیا گیا ہے؟ جی، مالیکیولر لیول پر بالکل یہی کام ایلاجبریم نامی دوا نے کیا، جسے پہلے ALT 711 کہا جاتا تھا۔ 1990 کی دہائی میں محققین نے پایا کہ کچھ کراس لنکس کے درمیان ایک مخصوص بانڈ ہوتا ہے جسے الفا ڈائی کیٹون کہتے ہیں۔ صحیح، تو اس دوا نے کیا کیا؟ انہوں نے ایک ایسی دوا تیار کی جو صرف اس مخصوص بانڈ کو پہچان کر اسے کاٹتی تھی۔ جب یہ دوا بوڑھے کتوں اور بندروں کو دی گئی تو لیبارٹریز میں حیران کن نتائج آئے۔ اچھا، کیا نتائج تھے؟ ان جانوروں کے دل اور خون کی شریانیں دوبارہ جوانوں کی طرح نرم اور لچکدار ہو گئیں۔ ان کے ٹیشوز سے وہ کیمیائی ہتھکڑیاں کامیابی سے کٹ چکی تھیں۔ یار، یہ تو بہت کمال کی پیش رفت ہے، لیکن پھر ایک مرتبہ پھر وہی کہانی دہرائی گئی نا، جب یہ دوا انسانوں پر آزمائی گئی تو یہ اتنی کامیاب ثابت نہیں ہوئی۔ جی، بدقسمتی سے۔ اور اس کی جو وجہ سامنے آئی وہ جان کر واقعی حیرت ہوتی ہے۔
کیا واقعی ایسا ہے کہ چونکہ انسان کتوں یا بندروں کے مقابلے میں بہت زیادہ لمبی عمر پاتے ہیں، اس لیے انسانی جسم میں بننے والے کراس لنکس کی نوعیت ہی بالکل مختلف اور زیادہ سخت ہو جاتی ہے؟ جی ہاں، یہی ارتقاء اور طویل عمری نے ایک نیا چیلنج کھڑا کر دیا۔ انسان ایک طویل عمر پانے والی مخلوق ہے۔ کتوں یا بندروں کی اوسط عمر کم ہوتی ہے، اس لیے ان کے جسم میں نسبتاً کمزور کراس لنکس بنتے ہیں، جیسے کہ وہ الفا ڈائی کیٹون والے؟ بالکل، جنہیں ایلیجیم نے آسانی سے توڑ دیا۔ لیکن چونکہ انسان دہائیوں تک یعنی 70، 80 یا 100 سال تک زندہ رہتے ہیں، تو انسانی جسم میں وہ کمزور کراس لنکس وقت کے ساتھ ساتھ مزید سخت اور پیچیدہ ہو جاتے ہیں۔ اوہ، تو انسانوں میں کون سا کراس لنک سب سے زیادہ تنگ کرتا ہے؟ انسانی جسم میں پایا جانے والا سب سے ضدی اور سخت کراس لنک گلوکوسپین کہلاتا ہے۔ یہ ایلیجیم کے بولٹ کٹر کی پہنچ سے بالکل باہر تھا۔ تو اب کیا حل ہے اس کا؟ لہٰذا اس میدان میں اصل کامیابی تب ملے گی جب سائنسدان گلوکوسپین جیسے سخت ترین کراس لنکس کو توڑنے والے مخصوص مالیکولر بولٹ کٹرز تیار کر لیں گے۔ اور کیا ہم اس کے قریب ہیں؟ خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ اب جدید سائنس کے پاس وہ ٹیکنالوجی موجود ہے جس سے ان مخصوص کراس لنکس کا کیمیائی نقشہ تیار کیا جا سکتا ہے اور ان کے خلاف نئی ادویات ڈیزائن کی جا سکتی ہیں۔ چلیں، یہ تو عید کی کرن ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ کس طرح مالیکولر سطح پر پروٹینز اپاہج ہو کر جسم میں کچرا بناتے ہیں۔ لیکن کیا ہو اگر وہ پوری فیکٹری یعنی خلیہ بذات خود ایک کچرے میں تبدیل ہو جائے؟ ہاں، یہ ایک بہت ہی ڈرامائی صورتحال ہے۔ بالکل، یہ سوچ ہمیں ایک اور بھی بڑے خطرے کی طرف لے جاتی ہے۔ جب ہم پروٹین سے اوپر خلیاتی سطح پر آتے ہیں تو آج کی تحقیق ایک بہت ہی خوفناک نام والے رجحان کو بے نقاب کرتی ہے: زومبی خلیات۔ یہ زومبی خلیات آخر کیا بلا ہیں اور یہ جسم کے اندر کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ ان خلیات کے لیے زومبی کی اصطلاح بالکل موزوں ہے۔ بائیولوجی کی زبان میں انہیں سینیسنٹ خلیات کہا جاتا ہے۔ سینیسنٹ خلیات، تو یہ نارمل خلیات سے مختلف کیسے ہوتے ہیں؟ دیکھیں، ایک عام اور صحت مند جسم میں ہوتا یہ ہے کہ جب ایک خلیہ بہت پرانا ہو جاتا ہے، اسے شدید نقصان پہنچتا ہے یا اس میں کوئی وائرس آ جاتا ہے، تو وہ ایک انتہائی منظم قدرتی عمل کے تحت خودکشی کر لیتا ہے۔ اچھا، خود ہی ختم ہو جاتا ہے؟ جی، اس خلیاتی خودکشی کو اپوپٹوسس کہتے ہیں۔ یہ جسم کو اندر سے صاف اور صحت مند رکھنے کا ایک بہترین نظام ہے، لیکن ہر خلیہ یہ شرافت نہیں دکھاتا۔ اوہ، پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ بعض خلیات نہ تو مزید تقسیم ہوتے ہیں، یعنی وہ اپنا کام کرنا بالکل چھوڑ دیتے ہیں، اور نہ ہی وہ مرتے ہیں، وہ بس وہیں ٹشوز کے اندر پڑے رہتے ہیں۔ بالکل ایک زندہ لاش کی طرح، جو نہ زندہ ہے اور نہ مردہ۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور ظاہر ہے چونکہ یہ ایک زندہ لاش ہے تو یہ خاموش تو نہیں بیٹھی رہتی ہوگی۔ اگر یہ خلیات مرتے نہیں ہیں تو یہ ٹشوز کے اندر پڑے پڑے جسم کو کیا نقصانات پہنچاتے ہیں؟ سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ یہ خلیات انتہائی خطرناک پڑوسی ثابت ہوتے ہیں۔ یہ خاموشی سے کونے میں پڑے رہنے کے بجائے اپنے ارد گرد کے صحت مند ماحول کو زہر آلود کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ زہر آلود کیسے؟ یہ خلیات مسلسل زہریلے کیمیکلز اور سوجن پیدا کرنے والے سگنلز خارج کرتے ہیں، جو آس پاس کے نارمل خلیات کے افعال کو بھی درہم برہم کر دیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جی یہ ایک خاص قسم کا پروٹین بکثرت خارج کرتے ہیں جسے VEGF کہا جاتا ہے، ویسکولر اینڈوتھیلیل گروتھ فیکٹر۔ یہ وہ پروٹین ہے جو جسم میں خون کی نئی شریانیں بننے کو فروغ دیتا ہے۔ اب بظاہر تو خون کی نئی شریانیں بننا ایک اچھی بات لگتی ہے۔ جی، لیکن ذرا تصور کریں اگر اس زومبی خلیے کے ارد گرد کہیں کوئی کینسر کا چھوٹا سا ابتدائی ٹیومر پنپ رہا ہو۔ او میرے خدایا، تو یہ VEGF پروٹین اس کینسر کے لیے خون کی فراہمی کی نئی پائپ لائنیں بچھا دیتا ہے۔ بالکل درست سمجھے آپ۔ یہ زومبی خلیات انجانے میں اس کینسر کو خوراک اور آکسیجن فراہم کر کے اس کے پورے جسم میں پھیلنے یعنی میٹاسٹاسس کی راہ ہموار کر دیتے ہیں۔ یار، یہ بات حیران کن ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہت گہری الجھن میں بھی ڈال رہی ہے۔ کیسی الجھن؟ مطلب اگر یہ زومبی خلیات اتنی ہی خطرناک ہیں اور ارد گرد کے خلیات میں کینسر کو خوراک فراہم کرنے کا سبب بن رہے ہیں، تو انسانی جسم انہیں بناتا ہی کیوں ہے؟ ارتقائی لحاظ سے لاکھوں سال کا انسانی جسم کا ارتقاء اتنا بے وقوف تو نہیں ہو سکتا کہ وہ جان بوجھ کر اپنے ہی اندر زومبی تیار کریں جو بعد میں کینسر کی پرورش کریں۔
یہ ایک بہت شاندار سوال ہے اور اس کا جواب ہمیں ارتقاء کے ایک بہت ہی دلچسپ سمجھوتے یعنی ٹریڈ آف کی طرف لے جاتا ہے۔ اچھا، کیا سمجھوتا؟ دراصل یہ زومبی خلیات بنیادی طور پر خود جسم کا کینسر سے بچاؤ کا ایک انتہائی ابتدائی لیکن ہنگامی میکانزم ہے۔ کینسر سے بچاؤ کا میکانزم، وہ کیسے؟ ہوتا کچھ یوں ہے کہ جب ایک خلیے کا ڈی این اے کسی وجہ سے بہت زیادہ خراب ہو جاتا ہے یا خلیے کے بار بار تقسیم ہونے کی وجہ سے اس کے کروموسومز کے سروں پر موجود حفاظتی طے جسے ٹیلومیئرز کہتے ہیں انتہائی چھوٹی ہو جاتی ہے۔ تو اس خطرے کو بھانپتے ہوئے کینسر کو شروع ہونے سے پہلے ہی روکنے کے لیے جسم اس خلیے پر ایمرجنسی بریک لگا دیتا ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ جسم اس خلیے کو فوری طور پر اور مستقل طور پر مزید تقسیم ہونے سے روک دیتا ہے۔ وہ خلیہ طرح کی لاک ڈاؤن حالت میں چلا جاتا ہے جسے ہم سینیسنٹ حالت کہتے ہیں۔ تو وقتی طور پر تو یہ فائدہ مند ہوا؟ جی، اس مخصوص لمحے کے لیے اور خاص طور پر جوانی میں یہ ایک بہت زبردست حکمت عملی ہے، کیونکہ ایک کینسر بننے والا خلیہ وہیں رک گیا، اس نے ٹیومر نہیں بنایا۔ صحیح۔ لیکن ارتقاء نے صرف انسانی جوانی کی بقا کے لیے یہ نظام بنایا تھا تاکہ نسل آگے بڑھائی جا سکے۔ طویل المدت بنیادوں پر اس کا نقصان یہ ہے کہ اگر انسان دہائیوں تک زندہ رہے اور یہ زومبی خلیے جسم میں جگہ جگہ جمع ہوتے تو رہے، بڑھاپے میں ان کا زہر باقی خلیات کو کینسر کی طرف دھکیل دے گا؟ بالکل، بڑھاپے میں ان کے خارج کردہ زہریلے کیمیکلز پورے ٹشو کے ماحول کو اس قدر خراب کر دیتے ہیں کہ ارد گرد کے نارمل خلیات میں کینسر پیدا ہونے کا خطرہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ یعنی کتنی عجیب بات ہے کہ جو چیز جوانی میں کینسر سے بچاتی ہے وہی چیز بڑھاپے میں کینسر کو دعوت دینے کا باعث بنتی ہے۔ جی، یہ فطرت کا ایک بہت کڑوا سچ ہے۔ تو پھر سائنس اس دو دھاری تلوار کا کیا حل نکال رہی ہے؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم ان زومبی خلیات کے ٹیلومیئرز کو کسی طرح دوبارہ لمبا کر دیں یا ان کے خراب ڈی این اے کو لیبارٹری ٹیکنالوجی سے ٹھیک کر کے انہیں دوبارہ جوان اور فعال خلیات میں تبدیل کر دیں؟ ایسا سوچا ضرور گیا تھا، لیکن یہ بہت بڑا اور جان لیوا خطرہ مول لینا ہوگا۔ خطرہ کیوں؟ اگر وہ جوان ہو جائیں تو کیا برا ہے؟ اگر ان زومبی خلیات کو زبردستی دوبارہ تقسیم ہونے پر مجبور کیا گیا تو اس بات کا 100% امکان ہے کہ وہ سیدھے کینسر کے انتہائی جارحانہ خلیات میں تبدیل ہو جائیں گے۔ کیونکہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ان کے اندر پہلے سے ہی سنگین جینیٹک خرابیاں موجود تھیں جن کی وجہ سے ہی جسم نے ان پر ایمرجنسی بریک لگائی تھی، رائٹ؟ بالکل درست۔ لہٰذا سائنسدانوں کا اب اس بات پر مکمل اتفاق ہے کہ ان خلیات کی اصلاح کرنا ناممکن اور خطرناک ہے۔ تو پھر بچتا کیا ہے پیچھے؟ ان سے چھٹکارا پانے کا واحد اور بہترین حل یہ ہے کہ انہیں چن چن کر ختم کر دیا جائے، یعنی ڈسٹروائے کر دیا جائے، بالکل اسی طرح جیسے باغ سے نقصان دہ جڑی بوٹیاں اکھاڑ کر پھینک دی جاتی ہیں تاکہ باقی پودے صحت مند رہ سکیں۔ لیکن مان لیں کہ ان جڑی بوٹیوں کو پہچاننا کوئی آسان کام تو نہیں ہوگا۔ انسانی جسم کے خربوں خلیات کی بھیڑ میں سے یہ کیسے پتہ چلے گا کہ کون سا خلیہ نارمل ہے اور کون سا زومبی بن چکا ہے؟ یہ نشاندہی کیسے کی جاتی ہے؟ یہ واقعی اس پوری کہانی کا سب سے مشکل مرحلہ تھا۔ ابتدا میں تقریباً 1995 کی بات ہے، سائنسدانوں کو لگا کہ انہیں ان زومبی خلیات کی ایک حتمی پہچان مل گئی ہے۔ اچھا، کیا پہچان ملی انہیں؟ انہوں نے بیٹا گیل نامی ایک انزائم دریافت کیا جو ان زومبی خلیات میں بہت بڑی مقدار میں پایا جاتا تھا۔ تو پھر مسئلہ حل ہو گیا؟ نہیں، جلد ہی یہ خوشی ماند پڑ گئی جو مزید گہری تحقیق سے ثابت ہوا کہ یہ انزائم دراصل خلیے کی کچرا دان یعنی لائزوزوم کا ایک بالکل عام انزائم ہے جو نارمل خلایات میں بھی پایا جاتا ہے۔ تو زومبی خلیات میں یہ زیادہ کیوں تھا؟ کیونکہ ان کا کچرا دان اوور لوڈ ہو چکا ہوتا ہے۔ اگر ہم اسے ایک تشبیہ سے سمجھیں تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی فیکٹری کو صرف اس لیے بم سے اڑا دیا جائے کیونکہ اس کی چمنی سے دھواں نکل رہا ہے، حالانکہ دھواں تو ہر چلتی ہوئی فیکٹری سے نکلتا ہے۔ ارے باپ رے! یعنی اگر ہم صرف اس ایسے بیٹا گیل انزائم کو نشانہ بنا کر دوا تیار کریں گے تو ہم ان زومبیوں کے ساتھ ساتھ جسم کے بے گناہ اور اہم صحت مند خلیات کو بھی مار دیں گے۔ بالکل، اور اس کے نتائج جسم کے لیے تباہ کن ہوں گے۔ تو اس خطرے سے بچنے کے لیے جدید سائنس کیا کر رہی ہے؟ جدید سائنس اب ایک سمارٹ ڈبل چیکنگ میکانزم استعمال کرنے کی طرف تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ اب وہ صرف ایک نشانی یا ایک انزائم پر انحصار نہیں کر رہے ہیں۔ تو وہ اور کیا دیکھتے ہیں؟ وہ خلیے کے اندر موجود دیگر جینیاتی پروٹینز
جیسے P53 اور P16 کو بھی جانچ رہے ہیں۔ یہ پروٹینز کیا کرتے ہیں؟ یہ دونوں پروٹینز دراصل خلیے کے ایمرجنسی ہینڈ بریکس کی طرح ہیں۔ یہ وہ پروٹینز ہیں جو خلیے کا DNA خراب ہونے پر اسے تقسیم ہونے سے روکنے کے سگنل دیتے ہیں۔ صحیح۔ تو جب ایک خلیے میں SA بیٹا گرل کی سطح بھی بہت زیادہ ہو اور اس کے ساتھ ساتھ P53 اور P16 کی سطح بھی بڑھی ہوئی ہو، تب جا کر ڈبل چیکنگ کے بعد پورے یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک مکمل اور خطرناک زومبی خلیہ ہے۔ زبردست۔ تو اس کا مطلب ہے کہ مستقبل قریب میں ہم کینسر کے علاج کی جدید نینو ٹیکنالوجی اور ٹارگیٹڈ ادویات کا استعمال کرتے ہوئے صرف اور صرف ان مخصوص خلیات کے اندر ایک سوسائڈ جین ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں جو صرف تب متحرک ہو جب یہ ساری نشانیاں ایک ساتھ موجود ہوں۔ یقیناً سائنس اس ٹیکنالوجی کے انتہائی قریب پہنچ چکی ہے جہاں اینٹی باڈیز یا نینو پارٹیکلز کے ذریعے ایسے اسمارٹ بم تیار کیے جا سکیں گے جو پورے جسم کا گشت کریں گے، کھربوں خلیات کا معائنہ کریں گے، لیکن وہ پھٹیں گے صرف زومبی خلیات کے اندر جا کر۔ کیا بات ہے! اور جس دن انسانی جسم کو ان خلیات سے مستقل طور پر صاف کرنے کی صلاحیت حاصل ہو گئی، اس دن ٹیشوز میں سوزش ڈرامائی حد تک کم ہو جائے گی، ہے نا؟ بالکل، اور عمر رسیدگی کے ساتھ کینسر پھیلنے کے خطرات میں ایک حیرت انگیز کمی آ جائے گی۔ اگر ہم اس ساری انتہائی معلوماتی اور گہری بحث کو سمیٹیں تو اس تفصیلی جائزے کا اصل نچوڑ بہت واضح ہو کر سامنے آتا ہے۔ جی بتائیے۔ ہم نے دیکھا کہ چاہے معاملہ AGE کراس لنکس کی صورت میں پروٹینز کو لگنے والی کیمیائی ہتھکڑیوں کا ہو یا پھر ٹیشوز کے اندر جمع ہونے والے زہریلے زومبی خلیات کا، عمر رسیدگی کے آثارات کو کم کرنے کا راز میٹابولزم کو چھیڑنے یا اسے سست کرنے میں ہرگز پوشیدہ نہیں ہے، کیونکہ ہم نے امائنوگونائڈن اور اینٹی آکسیڈنٹس کی مثالوں میں دیکھا کہ جب بھی انسان نے اپنے پیچیدہ میٹابولزم کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی کوشش کی تو اس کے کیسے الٹے اور خطرناک نتائج برآمد ہوئے۔ جی یہ بہت اہم سبق ہے۔ اصل کامیابی اس بات میں ہے کہ جسم کی مشین کو اپنا کام معمول کے مطابق کرنے دیا جائے اور اس دوران جو ناگزیر کچرا پیدا ہو رہا ہے اسے باہر سے جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے باقاعدگی سے صاف کیا جائے۔ بالکل۔ انجینئرنگ کا زاویہ بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ جب مشین پرانی ہو جائے تو اس کے بنیادی ڈیزائن کو بدلنے کے بجائے اس کی باقاعدہ سروسنگ کی جائے۔ صحیح کہا آپ نے۔ اگر خون کی شریانوں میں کراس لنکس بن گئے ہیں تو ان کے لیے مخصوص بولٹ کٹر تیار کر کے انہیں کاٹ دیا جائے۔ اگر ٹیشوز میں زومبی خلیات جمع ہو گئے ہیں تو سمارٹ نینو ٹیکنالوجی کے ذریعے انہیں چن کر نکال دیا جائے۔ اور یہ صفائی کا عمل اگر کامیابی سے جاری رہے تو انسانی جسم کو انتہائی طویل عرصے تک جواں اور فعال رکھا جا سکتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو اس ساری دلچسپ گفتگو کے بعد ایک حتمی اور فکر انگیز خیال جو ذہن میں آتا ہے اور جو واقعی انسان کو ایک نئے زاویے سے سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ جی کیا خیال ہے وہ؟ ہم نے یہ تو جان لیا کہ خلیات محض کینسر سے بچنے کے لیے ہی اپنے آپ کو زومبی خلیات میں تبدیل کرتے ہیں، یعنی یہ لاکھوں سال کے ارتقاء سے بنا ہوا کینسر سے بچاؤ کا ایک قدرتی دفاعی نظام ہے۔ جی بالکل۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ مستقبل میں اگر انسان کو مکمل اور دائمی جوانی حاصل کرنی ہے تو ہمیں انسانی جسم کے اندر موجود کینسر سے لڑنے کے اس قدرتی نظام کو شروع سے ہی بالکل نئے سرے سے دوبارہ ڈیزائن کرنا پڑے گا؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے۔ کیونکہ کیا قدرت کا دیا ہوا موجودہ نظام لامحدود اور صحت مند زندگی گزارنے کے لیے ناکافی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ظاہر کرتا ہے کہ ابھی سائنس کو کتنا طویل، پراسرار اور دلچسپ سفر طے کرنا ہے۔ واقعی یہ ہمیں انسانی حیاتیات کی حدود اور سائنس کے لامحدود امکانات کے بارے میں ایک زبردست سوچ میں ڈال دیتا ہے۔ اگلے حصے میں ہم ری جنریشن اور کینسر سے بچاؤ کی حکمت عملیوں پر بات کریں گے۔ Welcome back to BioPulse. Stay curious, stay informed. This is part 5 of our series on ending aging. بالکل۔ ذرا یہ تصور ذہن میں لائیے کہ ایک انسان کی عمر 90 سال ہے، لیکن اس کا دل، اس کی جلد اور اس کا جو دماغ ہے نا وہ بالکل کسی 25 سالہ نوجوان کی طرح کام کر رہے ہیں۔ ہاں، بظاہر تو یہ بالکل ایک خواب ہی لگتا ہے۔ بالکل ایک خواب لگتا ہے، لیکن اس جوانی کو برقرار رکھنے کی ایک بہت بڑی اور قدر حیران کن قیمت بھی ہے۔
اس انسان کے جسم کے اندرونی نظام سے کینسر کا وجود ہمیشہ کے لیے مٹا دیا گیا ہے، صحیح۔ لیکن زندہ رہنے کے لیے اسے ہر 10 سال بعد یوں سمجھے کہ لیبارٹری میں تیار کردہ نئے خلیات کا ایک پورا بیڑا اپنے جسم میں داخل کروانا پڑتا ہے۔ تو کیا یہ محض کوئی سائنس فکشن کہانی ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ جی بالکل نہیں، یہ دراصل وہ مستقبل ہے جو انسانی زندگی کو بڑھانے کی سائنسی تحقیق میں ایک ٹھوس روڈ میپ کے طور پر پیش کیا گیا ہے، اور آج کے اس تفصیلی جائزے کا مقصد اسی سورس مٹیریل یعنی اینڈنگ ایجنگ کے 2 انتہائی اہم حصوں کا گہرا مطالعہ کرنا ہے۔ بالکل، اور یہ دونوں حصے آپس میں بہت گہرائی سے جڑے ہوئے ہیں۔ ہاں نا، پہلا حصہ ہے پرانے خلیات کی جگہ نئے خلیات لانے کے حوالے سے، اور دوسرا حصہ نیوکلیئر میوٹیشنز اور کینسر کی مکمل شکست پر مبنی ہے۔ پچھلے سیشنز میں ہم نے بات کی تھی خلیات کے اندر اور باہر جمع ہونے والے کچرے پر۔ جی، مالیکولر ڈیمیج پر ہم نے کافی تفصیلی بات کی تھی۔ بالکل، تو ہم نے یہ سمجھا تھا کہ خلیات کی سطح پر جسم کی صفائی کیسے ممکن ہے، لیکن آج کا سوال اس سے کہیں زیادہ بنیادی نوعیت کا ہے۔ مطلب کیا ہوگا جب ہمارے جسم کے وہ اہم خلیات ہی مرنا شروع ہو جائیں جنہیں ہمارا جسم خود بخود دوبارہ بنانے کی صلاحیت نہیں رکھتا؟ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ یا پھر اگر ان کی ڈی این اے میں ایسی خرابیاں پیدا ہو جائیں جو کینسر جیسے مہلک مرض کا سبب بنے؟ تو آج کے سیشن میں ہم بڑھاپے کی ان 2 سب سے بڑی رکاوٹوں اور ان کے منطقی سائنسی حل پر بات کریں گے۔ یہ واقعی ایک انتہائی اہم اور حیاتیاتی لحاظ سے پیچیدہ موضوع ہے۔ دیکھیں، اگر ہم اسے تھوڑا وسیع تر تناظر میں دیکھیں نا، تو بڑھاپا صرف خلیات کے اندرونی نقصان یا کچرے کے جمع ہونے تک محدود نہیں ہے۔ اچھا، جسمانی تنزلی کا ایک بہت بڑا حصہ دراصل ان خلیات کے ضائع ہو جانے کی وجہ سے ہوتا ہے جو قدرتی طور پر دوبارہ پیدا نہیں ہو سکتے۔ مطلب وہ ایک بار مر گئے تو بس ختم؟ بالکل۔ انسانی جسم اگرچہ ایک حیرت انگیز حد تک پیچیدہ نظام ہے، لیکن اس کی اپنی مرمت کرنے کی صلاحیت بہرحال محدود ہے۔ مثال کے طور پر دماغی خلیات کو لے لیں، یعنی نیورونز کا مرنا پارکنسنز جیسی اعصابی بیماریوں کا باعث بنتا ہے۔ صحیح۔ اسی طرح مدافعتی نظام کے لیے انتہائی اہم ایک غدود ہے جسے تھائمس کہتے ہیں۔ اس تھائمس کے خلیات کا وقت کے ساتھ ختم ہو جانا ہمارے دفاعی نظام کو اتنا کمزور کر دیتا ہے کہ بڑھاپے میں جسم عام بیماریوں کا مقابلہ کرنے کے قابل بھی نہیں رہتا۔ یعنی وہ فوج ہی ختم ہو جاتی ہے جو بیماریوں سے لڑتی ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ ایک بار جب یہ مخصوص خلیات مر جائیں تو جسم کے پاس انہیں بدلنے کا کوئی قدرتی میکانزم نہیں ہوتا، یہاں تک کہ جسم کے وہ خلیات جو تقسیم ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں وہ بھی ایک خاص حد تک پہنچ کر رک جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم جسم کو ایک بہت بڑے شہر سے تشبیہ دیں تو خلیات کا مرنا ایسا ہے جیسے اس شہر کے انتہائی ماہر اور ہنرمند کارکن آہستہ آہستہ لاپتہ ہو رہے ہوں۔ بہترین مثال ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ ہاں نا، اور ہمارا مقصد صرف شہر کی گلیوں کا کچرا صاف کرنا نہیں ہے، کیونکہ اگر کام کرنے والے ہی نہیں رہیں گے تو شہر کا نظام کیسے چلے گا؟ ہمیں ان لاپتہ کارکنوں کی جگہ نئے، چست اور ہنرمند کارکن لانے ہوں گے۔ اور ری جنریشن کی سائنس منظر عام پر آتی ہے۔ سورس مٹیریل میں اس حوالے سے ایمبریونک سٹیم سیلز کا ذکر کیا گیا ہے جو کہ ماسٹر سیلز کہلاتے ہیں۔ بالکل، ماسٹر سیلز۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ایک اور بہت ہی دلچسپ سائنسی حکمت عملی پیش کی گئی ہے جسے سومیٹک سیل نیوکلیئر ٹرانسفر یعنی SCNT کہا گیا ہے۔ تو ذرا بتائیے کہ یہ آخر کیا عمل ہے اور یہ کس طرح کام کرتا ہے؟ اچھا، تو اس عمل کو سمجھنے کے لیے ہمیں ذرا خلیاتی سطح پر جانا ہوگا۔ عام طور پہ ایمبریونک سٹیم سیلز میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ جسم کے کسی بھی خلیے، مثلاً دل کے پٹھے، دماغی نیورونز یا مدافعتی خلیات میں تبدیل ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ لیکن عملی طور پر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم کسی دوسرے ذریعے سے یہ خلیات لے کر کسی مریض کے جسم میں ڈالیں گے تو مریض کا مدافعتی نظام انہیں غیر ملکی حملہ آور سمجھ کر مسترد کر دے گا۔ ظاہر ہے وہ انہیں اپنا حصہ نہیں مانے گا۔ بالکل۔ اسی مدافعتی رد عمل سے بچنے کے لیے SCNT کی تکنیک استعمال کی جاتی ہے۔ یہ دراصل خلیات کی ری پروگرامنگ کا ایک انتہائی حیرت انگیز عمل ہے۔ ری پروگرامنگ؟ وہ کیسے؟ دیکھیں، اس تکنیک میں سائنسدان مریض کے جسم کا کوئی عام خلیہ لیتے ہیں، مثال کے طور پر جلد کا کوئی خلیہ لے لیا۔ ٹھیک ہے۔
उस खलिए के अंदर मौजूद न्यूक्लियस को निकाल लिया जाता है, जिसमें मरीज का तमाम जेनेटिक मवाद यानी डीएनए मौजूद होता है। फिर एक गैर बारावर अंडे का खुलिया लिया जाता है और उसका अपना डीएनए निकालकर उसे बिल्कुल खाली कर दिया जाता है। एक खाली खोल की तरह? बिल्कुल एक खाली खोल। उसके बाद मरीज की जिल्द के खुलिए का न्यूक्लियस उस खाली अंडे में दाखिल कर दिया जाता है। एक मिनट रुकिए, जरा मुझे इस बात को हजम करने दें। मतलब एक खुलिया जिसकी पूरी जिंदगी ये हिदायत मानते गुजरी है कि वो जिल्द का एक हिस्सा है, हम उसके मरकज को निकालकर एक खाली अंडे में डाल देते हैं। जी हाँ, तो क्या महज जगह बदलने से वो खुलिया ये भूल जाएगा कि वो जिल्द का खुलिया था? बिल्कुल। और यही इस इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा कमाल है। जब इस नए बने हुए खुलिये को एक खास किस्म का इलेक्ट्रिक शॉक या कीमियाई सिग्नल दिया जाता है ना, तो अंडे के अंदर मौजूद मखसूस प्रोटीन्स उस जिल्द के डीएनए की मुकम्मल रीप्रोग्रामिंग कर देते हैं। अरे वाह! वो इस डीएनए पर लगी उन तमाम कीमियाई पाबंदियों को हटा देते हैं जो उसे सिर्फ एक जिल्द का खुलिया बनने पर मजबूर कर रही थी। खुलिया एक तरह के सेल्यूलर एमनीजिया यानी याददाश्त खोने के अमल से गुजरता है और बिल्कुल शुरुआती हालत में वापस चला जाता है। यानी वो बिल्कुल ब्लैंक स्लेट बन जाता है। बिल्कुल। अब ये एक ऐसा स्टेम सेल बन चुका है जो मरीज के अपने डीएनए से बना है और इसे दिमाग, दिल या जिगर के किसी भी खुलिये में तब्दील किया जा सकता है। जब इन खुलियात को वापस मरीज के जिस्म में डाला जाएगा तो मुदाफ़ियाती निज़ाम उन्हें बिल्कुल अपना मानेगा और कोई रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं करेगा। ये तो वाकई हयातियाती इंजीनियरिंग का एक मौजूदा मालूम होता है। लेकिन यहाँ मेरे जहन में एक बहुत बड़ा सवाल उभर रहा है। जी पूछिए। अगर हम लेबोरेटरी में इस तरह खुलियात को दोबारा जवान कर सकते हैं और उनकी गिनती पूरी कर सकते हैं, तो फिर हमारा जिस्म खुद कुदरती तौर पर ऐसा क्यों नहीं करता? मतलब अगर खुलियात का मरना इतना ही बुरा है, तो इर्तिकाई अमल ने हमारे खुलियात को लामहदूद तकसीम होने की सलाहियत क्यों नहीं दी? हम बस खुद ही अपने आप को क्यों नहीं नया करते रहते? ये एक बहुत ही मंतकी और गहरा सवाल है। इसका जवाब एक बहुत बड़े हयातियाती तवाज़ुन या यूं कह लें कि ट्रेड ऑफ में छुपा है। हमारा जिस्म कुदरती तौर पर खुलियात को लामहदूद तकसीम होने की इजाज़त इसलिए नहीं देता क्योंकि लामहदूद तकसीम का सीधा सा मतलब है एक यकीनी मौत। यकीनी मौत? जी, और उस मौत का नाम है कैंसर। और यहीं से हम सोर्स मटेरियल के दूसरे बड़े हिस्से यानी डीएनए म्यूटेशंस की तरफ आते हैं। अच्छा। हमारी खलियात के मरकज़ में मौजूद डीएनए को रोज़ाना लातादाद माहौलियाती और अंदरूनी हमलों का सामना करना पड़ता है। सूरज की अल्ट्रावायलेट शुआएं, माहौलियाती जहरीले मादे और यहाँ तक कि हमारे अपने मेटाबॉलिज्म से खारिज होने वाले फ्री रेडिकल्स डीएनए को मुसलसल नुकसान पहुँचाते हैं। तो रोजाना कितना नुकसान होता होगा? एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक हमारे जिस्म के हर एक खलिए का डीएनए रोज़ाना तकरीबन 10 लाख बार इस तरह के नुकसानात का निशाना बनता है। 10 लाख बार? जी हाँ, और जब खलिया तकसीम होता है तो इस डीएनए की कॉपी बनने के दौरान गलतियां पैदा होती हैं, जिन्हें हम म्यूटेशंस कहते हैं। ठीक है, तो इस बात को जरा तफसील से देखते हैं। 10 लाख बार हर रोज, और वो भी जिस्म के खरबों खलियात में? बिल्कुल। अगर हमारे डीएनए को रोजाना इतनी बार नुकसान पहुंच रहा है, तो हम इससे जिंदा कैसे बच जाते हैं? रियाजी और शुमारियात के हिसाब से तो ये एक बहुत बड़ी तबाही होनी चाहिए। हमें तो पैदा होते ही रातों रात बूढ़ा हो जाना चाहिए, या हमारा जिस्म मुकम्मल तौर पर काम करना छोड़ देना चाहिए। बज़ाहिर ये वाकई एक नामुमकिन सूरत हाल लगती है, लेकिन इसका जवाब हमारे जिस्म के हैरत अंगेज मुदाफ़ियाती और मरम्मती निज़ाम में है। हमारा जिस्म इर्तिकाई लिहाज से इतना होशियार बनाया गया है कि वो इनमें से ज़्यादातर खलियाती नुकसानात की फ़ौरन मरम्मत कर लेता है। यानी साथ साथ ठीक करता रहता है? जी बिल्कुल। मज़ीद ये कि हमारे डीएनए का एक बहुत बड़ा हिस्सा वो है जिसे नॉन कोडिंग या जंक डीएनए कहा जाता है। अगर इस गैर फ़ाल हिस्से में कोई ख़राबी या म्यूटेशन हो भी जाए तो खलिए के रोज़मर्रा के काम पर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, वो जंक डीएनए एक तरह का बफर बन जाता है। बिल्कुल सही समझे आप। और सबसे अहम बात, अगर कोई खलिया बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए और उसकी मरम्मत मुमकिन ना रहे तो जिस्म के पास 2 ज़बरदस्त हिफाजती मैकेनिज़्म मौजूद हैं। पहला मैकेनिज़्म एपोप्टोसिस कहलाता है। ये क्या होता है? ये खलिए की एक तरह की प्रोग्राम शुदा खुदकुशी है। ख़राब खलिया बाकी जिस्म को कैंसर से बचाने के लिए खुद को तबाह कर लेता है। अहो, वो अपने आप को कुर्बान कर देता है। जी हाँ। और दूसरा तरीका सीनेसेंस है, जिसमें खुलिया खुदकुशी तो नहीं करता, लेकिन एक तरह की रिटायरमेंट या गैर फाल हालत में चला जाता है, जहां वो मजीद तकसीम नहीं हो सकता।
اچھا، تو اس کا مطلب ہے کہ خلیات کا مرنا یا ریٹائر ہونا دراصل ہمارے جسم کا ڈیفنس میکینزم ہے؟ اور سورس مٹیریل کے مطابق عام انسانی عمر میں یہ میوٹیشنز بذات خود مجموعی طور پر بڑھاپے یا جسمانی تنزلی کا سب سے بڑا سبب نہیں بنتی۔ جی نہیں، تو ہم ڈی این اے کے اس قدر نقصان کے باوجود ایک لمبی عمر گزار لیتے ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ تمام روزمرہ کی میوٹیشنز عام طور پر کوئی بڑا خطرہ پیدا نہیں کرتی، سوائے ایک انتہائی خطرناک اور مہلک صورتحال کے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ صورتحال تب پیدا ہوتی ہے جب کوئی میوٹیشن خلیے کے ان مخصوص جینز پر حملہ کر دے جو خلیے کی تقسیم کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اگر خلیے کا بریک فیل ہو جائے اور وہ خودکشی یا ریٹائرمنٹ کی ہدایات ماننے سے انکار کر دے تو وہ بے قابو ہو کر تقسیم ہونا شروع کر دیتا ہے۔ اور اسی کا نام کینسر ہے؟ جی، اسی بے قابو تقسیم کا نام کینسر ہے۔ کینسر کا خلیہ دراصل جسم کا اپنا ہی خلیہ ہوتا ہے جس نے موت کے قواعد ماننے سے انکار کر دیا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہمیں خلیات کے نیوکلیس میں ہونے والی میوٹیشنز کے مجموعی اثرات کو بیکار کرنا ہے تو ہمیں ہر ایک ڈی این اے کی چھوٹی موٹی خرابی کو ٹھیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ ہمیں صرف ایک چیز کو مکمل طور پر شکست دینی ہے اور وہ ہے کینسر۔ لیکن دیکھیں، کینسر کا علاج تو دہائیوں سے ایک معمہ بنا ہوا ہے۔ ہاں، یہ تو ہے۔ کیموتھراپی، ریڈیشن، یہ سب طریقے کینسر کے خلاف لڑتے ہیں، وہ ٹیومر کو جلا دیتے ہیں، زہر سے مار دیتے ہیں، لیکن کینسر پھر بھی اکثر واپس آ جاتا ہے۔ وہ اس قدر ڈھیٹ کیوں ہے؟ کینسر کی واپسی اور اس کے اس قدر ضدی ہونے کی اصل وجہ اس کا ارتقائی طریقہ کار ہے۔ کینسر کے خلیات روایتی علاج سے اس لیے بچ نکلتے ہیں کیونکہ وہ مسلسل خود کو بدلتے رہتے ہیں۔ یعنی وہ میوٹیٹ ہوتے رہتے ہیں علاج کے دوران بھی؟ جی، جب کسی مریض کو کیمو تھراپی دی جاتی ہے تو وہ دوا 99% کینسر خلیات کو مارنے میں کامیاب ہو جاتی ہے، لیکن چونکہ کینسر کے خلیات تیزی سے تقسیم ہو رہے ہوتے ہیں اور ان میں بے تحاشا میوٹیشنز ہو رہی ہوتی ہیں، اس لیے ان میں سے کوئی 1% خلیات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں جن کا جینیاتی ڈھانچہ بدل چکا ہوتا ہے۔ اچھا، وہ بچ جاتے ہیں؟ بالکل، وہ اس مخصوص دوا کے خلاف مزاحمت پیدا کر لیتے ہیں۔ پھر وہ بچ جانے والے خلیات دوبارہ تقسیم ہو کر ایک نیا، زیادہ خطرناک ٹیومر بنا لیتے ہیں جس پر پرانی دوا کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہوا؟ مجھے یہاں ایک بات سمجھ آ رہی ہے، ہم کینسر کو اس لیے شکست نہیں دے پا رہے کیونکہ ہم اس کے ساتھ چوہے بلی کا کھیل کھیل رہے ہیں۔ بالکل صحیح تشبیہ دی۔ ہم ایک دوا بناتے ہیں، وہ 1% خود کو بدل کر اس سے بچ جاتا ہے۔ ہم دوسری دوا بناتے ہیں، وہ پھر ارتقاء کے ذریعے اس سے بچ نکلتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کینسر کو ارتقاء کرنے سے نہیں روک سکتے کیونکہ یہ تو بائیولوجی کا بنیادی اصول ہے۔ صحیح بات ہے، کیا ہے۔ اور اسی حتمی سائنسی حکمت عملی کو سورس مٹیریل میں والٹ یعنی ہول باڈی انٹروڈکشن آف لینتھننگ آف ٹیلومیئرز کا نام دیا گیا ہے۔ والٹ تو یہ کام کیسے کرتا ہے؟ اسے سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ ارتقاء اور مسلسل تقسیم کے لیے کینسر کو کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ قدرت نے کینسر سے بچنے کے لیے ہمارے خلیات کی تقسیم پر ایک کاؤنٹر یا ایک ٹائمر لگا رکھا ہے جسے ٹیلومیئر کہتے ہیں۔ ٹیلومیئر، ٹھیک ہے۔ آپ اسے ایک پری پیڈ موبائل کارڈ کی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ جب بھی آپ فون کال کرتے ہیں تو آپ کے کارڈ کا کچھ بیلنس کٹ جاتا ہے۔ اسی طرح جب بھی کوئی خلیہ تقسیم ہوتا ہے تو اس کے کروموسومز کے سروں پر موجود ٹیلومیئر کا تھوڑا سا حصہ کٹ جاتا ہے۔ تو وہ چھوٹا ہوتا جاتا ہے ہر تقسیم پر؟ جی، جیوں خلیہ تقسیم ہوتا رہتا ہے اس کا بیلنس یعنی ٹیلومیئرز چھوٹے ہوتے جاتے ہیں۔ جب وہ بالکل ختم ہونے کے قریب پہنچتے ہیں تو خلیہ مزید تقسیم ہونا بند کر دیتا ہے۔ یہ کینسر کے خلاف ہمارا سب سے بڑا قدرتی ڈیفنس ہے۔ اچھا، تو یہ ایک طرح کا حیاتیاتی پنچ کارڈ ہے، ہر تقسیم پر ایک پنچ، جب سارے پنچ ختم تو خلیے کی چھٹی۔ بالکل۔ لیکن اگر کینسر لامحدود تقسیم ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کینسر نے کسی طرح اس موبائل نیٹ ورک کو ہیک کر لیا ہے اور اپنے آپ کو ان لمیٹڈ فری منٹس دے دیے ہیں۔ وہ اس قدرتی دفاع کو کیسے توڑتا ہے؟ کینسر یہ کام ایک مخصوص انزائم کا استعمال کر کے کرتا ہے جسے ٹیلومیریز کہتے ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ہمارے تمام خلیات کے ڈی این اے کے اندر ٹیلومیریز بنانے کا پروگرام پہلے سے موجود ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر عام خلیات میں قدرت اس پروگرام کو مستقل طور پر مخفل رکھتی ہے۔ اچھا، تالا لگا ہوتا ہے اس پر؟ جی، اور کینسر کے خلیات اپنی میوٹیشنز کے ذریعے اس تالے کو توڑ دیتے ہیں اور اس انزائم کو دوبارہ فعال کر لیتے ہیں۔
جب ٹیلومیریز کام کرنا شروع کرتا ہے تو وہ خلیے کے تقسیم ہونے پر کٹنے والے ٹیلومیئرز کو دوبارہ لمبا کر دیتا ہے۔ یعنی وہ اس پنچ کارڈ کو بار بار ریچارج کر لیتا ہے۔ بالکل، وہ کٹے ہوئے حصے کی مسلسل مرمت کرتا رہتا ہے۔ اس طرح کینسر کا خلیہ خود کو لافانی بنا لیتا ہے اور اس کی تقسیم کبھی نہیں رکتی۔ سورس مٹیریل بتاتا ہے کہ تقریباً 90% کینسر کے خلیات اسی ٹیلومیریز انزائم پر انحصار کرتے ہیں۔ اور باقی 10%؟ باقی 10% کینسر ایک متبادل حیاتیاتی راستہ استعمال کرتے ہیں جسے ALT یا آلٹرنیٹیو لینتھننگ آف ٹیلومیئرز کہا جاتا ہے۔ اس طریقے میں وہ دوسرے کروموسومز کے DNA کو کاپی کر کے یا مختلف بائیوکیمیکل طریقوں سے اپنے ٹیلومیئرز کو لمبا کرتے ہیں۔ میں سمجھ گئی۔ تو مسئلہ صرف ٹیلومیریز نہیں ہے، مسئلہ وہ پوری صلاحیت ہے جس سے خلیہ اپنے ٹیلومیئرز کو لمبا کرتا ہے، چاہے وہ طریقہ ٹیلومیریز ہو یا ALT کا میکانزم۔ جی بالکل۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی عمارت بار بار آگ پکڑ رہی ہے اور ہم ہر بار نئے اور بہتر فائر ایکسٹنگوشر یعنی کیموتھراپی لا کر اس آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ کام نہیں کر رہا، صحیح۔ تو والٹ کی اپروچ یہ کہتی ہے کہ آگ بجھانے پر توجہ دینے کے بجائے عمارت کی ہر اینٹ، ہر دیوار سے آکسیجن اور آتش گیر مادہ ہی نکال دیا جائے۔ جب جلنے کے لیے کچھ ہوگا ہی نہیں تو آگ کا لگنا منطقی طور پر ناممکن ہو جائے گا۔ مطلب والٹ کے تحت ہم پورے جسم کے DNA سے ٹیلومیریز اور ALT بنانے والے جینز کو ہی ڈیلیٹ کر دیں گے؟ بالکل، یہی منصوبہ ہے۔ جینیاتی انجینئرنگ کے ذریعے والٹ کا مقصد یہ ہے کہ انسانی جسم کے ہر ایک خلیے سے اس مشینری کو ہی نکال دیا جائے جو ٹیلومیرز کو لمبا کر سکتی ہے۔ اوکے۔ اگر جسم میں یہ صلاحیت سرے سے موجود ہی نہیں ہوگی تو کوئی بھی خلیہ، چاہے اس میں کینسر پیدا کرنے والی کتنی ہی خطرناک میوٹیشنز کیوں نہ ہو جائیں، وہ ایک خاص حد سے زیادہ تقسیم نہیں ہو سکے گا۔ ارے واہ! وہ خلیہ بے قابو ہو کر چند بار تقسیم ہوگا، ایک انتہائی معمولی اور چھوٹا سا ٹیومر بنائے گا۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ ٹیومر جسم کے لیے کوئی سنگین خطرہ بنے یا دوسرے اعضاء تک پھیلے، اس کے ٹیلومیرز مکمل طور پر ختم ہو جائیں گے اور اس کی تقسیم رک جائے گی۔ کینسر وہیں کا وہیں دم توڑ دے گا۔ یہ حصہ سب سے زیادہ دلچسپ ہے۔ بظاہر تو یہ کینسر کا ایک پرفیکٹ فول پروف علاج لگ رہا ہے، لیکن ذرا رکیے، مجھے اس میں ایک بہت بڑا منطقی جھول نظر آ رہا ہے۔ جی، کیا جھول ہے؟ اگر ہم پورے انسانی جسم کے DNA سے ٹیلومیرز کو لمبا کرنے والی یہ مشینری نکال دیں گے تو ہمارے نارمل جسمانی نظام کا کیا ہوگا؟ ہمارے جسم کے وہ صحت مند خلیات جنہیں اپنا کام جاری رکھنے کے لیے لگاتار تقسیم ہونا پڑتا ہے، جیسے خون بنانے والے بون میرو کے خلیات، ہماری جلد، ہمارے معدے اور آنتوں کی اندرونی تہہ بنانے والے خلیات، انہیں تو روزانہ لاکھوں نئے خلیات پیدا کرنے ہوتے ہیں۔ بالکل، ان کا کام ہی تقسیم ہونا ہے۔ اگر ان کے پاس بھی ٹیلومیریز نہیں ہوگا تو ان کے ٹیلومیز بھی تو ختم ہو جائیں گے۔ ہم کینسر کو مارنے کے چکر میں اپنے جسم کا قدرتی ریپیئر سسٹم ہی تباہ کر بیٹھیں گے۔ ہاں، یہ تو ایسا ہے کہ کینسر سے بچنے کے لیے ہم جلد کی ناکامی یا خون کی کمی سے مر جائیں۔ یہ ایک انتہائی اہم سوال ہے اور آپ کا یہ خدشہ 100% درست ہے۔ اگر ہم صرف وولٹ کی حکمت عملی اپنائیں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ انسان کینسر سے تو بچ جائے گا، لیکن تقریباً 10 سال کے اندر اس کے جسم کے یہ تمام قدرتی اسٹیم سیلز ختم ہو جائیں گے۔ یعنی وہ ایک الگ موت ہوگی۔ جی، اس کے خون بننے کا عمل رک جائے گا، جلد کی تجدید بند ہو جائے گی اور انسان بالآخر ٹیشو فیلئر سے موت کے منہ میں چلا جائے گا۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں سورس مٹیریل کے اس چوتھے حصے میں ایک انتہائی شاندار حل پیش کیا گیا ہے۔ اچھا، کیا حل ہے؟ اس مسئلے کا حل دراصل ان دونوں حکمت عملیوں یعنی اسٹیم سیل تھراپی اور وولٹ کے ملاپ میں پوشیدہ ہے۔ اوہ، تو مطلب ہم پہلے حصے میں ڈسکس کیے گئے نئے خلیات کو کینسر کو مارنے والے اس دوسرے حصے کے ساتھ جوڑ رہے ہیں۔ یہ کیسے کام کرے گا؟ جی ہاں، اسٹریٹجی یہ ہے کہ جب ہم ٹیلومیریز اور ALT کے جینز نکال کر کینسر کا راستہ مستقل طور پر بند کر دیں گے تو ہم جسم کو اس کے حال پر نہیں چھوڑیں گے۔ ٹھیک ہے۔ بلکہ ہر 10 سال یا اس سے کچھ کم عرصے کے بعد جسم میں لیبارٹری میں تیار شدہ نئے اسٹیم سیلز کی باقاعدہ پیوند کاری کی جائے گی۔
یہ وہی خلیات ہوں گے جو SCNT تکنیک کے ذریعے مریض کے اپنے DNA سے بنائے گئے ہوں گے۔ وہی بلینک سلیٹ والے خلیات؟ جی بالکل، ان لیبارٹری میں تیار کیے گئے نئے سٹیم سیلز کے ٹیلومیرز کو مصنوعی طور پر بہت زیادہ لمبا کر دیا جائے گا تاکہ ان کے پاس تقسیم ہونے کا ایک بہت بڑا ریزرو موجود ہو۔ اچھا، لیکن ان خلیات میں بھی ٹیلومیریز بنانے کا جین موجود نہیں ہوگا۔ جب یہ خلیات جسم میں داخل کیے جائیں گے تو یہ اگلے کئی سالوں تک جسم کے مختلف حصوں جیسے خون اور جلد کی تجدید کا کام بخوبی انجام دیں گے۔ اور کینسر کا خطرہ بھی نہیں ہوگا نا؟ بالکل، اگر اس دوران ان میں کوئی کینسر کی میوٹیشن ہو بھی جائے نا تو چونکہ ان کے پاس ٹیلومیریز نہیں ہے اس لیے وہ لاپانی نہیں بن سکیں گے، اور جیسے ہی ان نئے خلیات کا ریزرو ختم ہونے کے قریب پہنچے گا انسان کو ایک اور سٹیم سیل ٹرانسپلانٹ مل جائے گا۔ یہ سب جان کر دماغ سچ میں گھوم جاتا ہے۔ مطلب ہم بنیادی طور پر انسانی ارتقاء اور نیچر کو مکمل طور پر بائی پاس کر رہے ہیں۔ بالکل، ہم قدرت کے نظام کو اپنے حق میں انجینئر کر رہے ہیں۔ ہم نے اپنے جسم کے خلیات پر ایک ایکسپائری ڈیٹ لگا دی ہے۔ کینسر کو پنپنے کے لیے وقت اور لاتعداد تقسیم کی ضرورت ہوتی ہے اور ہم اسے وہ وقت ہی نہیں دے رہے۔ جی، پرانے خلیات جن میں میوٹیشنز کا خطرہ بڑھ چکا ہوتا ہے وہ خود بخود اپنے مقررہ وقت پر ختم ہو جائیں گے اور ان کی جگہ وہ نئے خلیات لے لیں گے جو جوان اور تندرست ہوں گے۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے ہم اپنے کمپیوٹر کے آپریٹنگ سسٹم کو باقاعدگی سے ایک نیا اور محفوظ اپڈیٹ فراہم کر رہے ہوں۔ بہت زبردست مثال دی۔ پرانا اور وائرس زدہ سسٹم ڈیلیٹ اور نیا کلین سسٹم انسٹال۔ بالکل، اور اگر ہم اس سب کو ایک بڑی تصویر میں دیکھیں تو یہ روایتی میڈیسن سے بالکل مختلف سوچ ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، روایتی طب ہمیشہ بیماری کے ظاہر ہونے کے بعد اس پر حملہ کرنے کی کوشش کرتی ہے جو اکثر ناکام رہتا ہے، لیکن یہ ایک انجینئرنگ اپروچ ہے۔ یہ بیماری کی جڑ یعنی کینسر کے بنیادی میکانزم کو ہی جسم سے نکال پھینکتی ہے اور پھر اس نکالے گئے حصے سے پیدا ہونے والے سائیڈ ایفیکٹس کا حل حیاتیاتی انجینئرنگ کے ذریعے فراہم کرتی ہے۔ جب ہم جسم کو ایک مشین کی طرح دیکھتے ہیں نا تو ہم سمجھتے ہیں کہ جس طرح ایک پرانی گاڑی کے خستہ حال پرزے بدل کر اسے بہترین حالت میں رکھا جا سکتا ہے، بالکل اسی طرح انسانی جسم کے خلیاتی پرزوں کو بھی باقاعدگی سے تبدیل اور ریپیئر کیا جا سکتا ہے۔ بالکل صحیح۔ وولٹیج اور سٹیم سیلز کا یہ ملاپ اسی مینٹیننس پروگرام کا حصہ ہے۔ یہ تصور ہمیں یہ امید دیتا ہے کہ آنے والے وقتوں میں کینسر جیسی مہلک بیماریاں تاریخ کا حصہ بن جائیں گی اور انسان ایک صحت مند اور غیر معمولی طور پر طویل زندگی گزار سکے گا۔ یہ واقعی حیاتیاتی سائنس کا ایک نیا باب ہے۔ آج کے اس تفصیلی جائزے سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ بڑھاپے کو اب ایک ناگزیر اور ناقابل تذکیر پہاڑ نہیں سمجھا جا رہا، بلکہ یہ ایک ایسی پیچیدہ انجینئرنگ پرابلم ہے جسے منظم طریقے سے حل کیا جا سکتا ہے۔ میں آپ کی بات سے 100% متفق ہوں۔ لیکن اس ساری زبردست سائنسی گفتگو کے بعد میرے ذہن میں ایک بہت ہی دلچسپ اور گہرا سوال آ رہا ہے جو میں سننے والوں کے لیے چھوڑنا چاہوں گی۔ جی ضرور۔ اگر ہم انسان اپنے خلیات کو بالکل کسی مشین کے پرزوں کی طرح ہر 10 سال بعد باقاعدگی سے بدلتے رہیں گے تو کئی دہائیوں کے بعد جب جسم کا ہر ایک خلیہ لیبارٹری میں بنے ہوئے نئے خلیے سے بدل چکا ہوگا تو کیا انسان جسمانی طور پر بالکل ایک نیا فرد بن چکا ہوگا؟ یہ تو بہت گہرا فلسفیانہ سوال ہے۔ کیا ہمارا جسمانی وجود اس مشہور فلسفیانہ پہیلی شپ آف تھیسیس کی طرح بن جائے گا جہاں ایک پرانے بحری جہاز کا ہر ایک پرزہ اور لکڑی آہستہ آہستہ نئی لکڑی سے بدل دی جاتی ہے؟ تو کیا وہ مرمت کے بعد وہی پرانا جہاز رہتا ہے یا مکمل طور پر کچھ اور بن جاتا ہے؟ کینسر اور بڑھاپے کو شکست دینے کا یہ سفر ہمیں صرف حیاتیاتی طور پر ہی نہیں بلکہ فلسفیانہ طور پر بھی ایک بالکل نئی اور پر اسرار دنیا میں لے جا رہا ہے۔ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ In the final part, we will discuss the future of anti-aging and how humanity can defeat aging. Welcome back to BioPulse. Your journey through science continues. بالکل، اور آج ہماری گفتگو بہت اہم ہونے والی ہے۔ ہاں، کیونکہ this is the final part 6 of our series on ending aging.
آج کے اس ڈیپ ڈائیو میں ہم آبری دی گرے کی تحقیق کے آخری حصے پر بات کر رہے ہیں، جس میں ہم سمجھیں گے کہ اینٹی ایجنگ سائنس کا مستقبل کیا ہے، صحیح، اور اس کی رفتار کو کیسے تیز کیا جا سکتا ہے؟ اور آخر وہ کون سی رکاوٹیں ہیں جو ابھی تک ہمیں روک کر بیٹھی ہیں۔ دیکھیں، روزانہ دنیا بھر میں تقریباً 1 لاکھ لوگ ایک ایسی بیماری سے مرتے ہیں جس کا علاج ڈھونڈنے کے بجائے ہم نے اسے قدرتی مان لیا ہے۔ واقعی یہ ایک بہت حیران کن حقیقت ہے۔ تصور کریں اگر یہ کوئی نیا وائرس ہوتا۔ تو پوری دنیا میں ہنگامہ برپا ہو جاتا، اربوں ڈالر کی فنڈنگ راتوں رات منظور ہو جاتی۔ ایگزیکٹلی، لیکن کیونکہ اس بیماری کا نام بڑھاپا ہے، ہم خاموشی سے اسے قبول کر لیتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں، یہ رکاوٹیں صرف بایولوجی یا سائنس کی حد تک محدود نہیں ہیں۔ سب سے بڑی رکاوٹ تو ہماری اپنی نفسیات ہے۔ آبری دی گرے اس کیفیت کو پرو ایجنگ ٹرانس کا نام دیتے ہیں۔ پرو ایجنگ ٹرانس یعنی ایک قسم کا نفسیاتی سحر؟ ہاں بالکل، یہ ایک ایسی نفسیاتی حالت ہے جس میں پوری انسانیت صدیوں سے مبتلا ہے۔ اگر ہم تاریخ پر غور کریں تو انسان کے پاس بڑھاپے اور موت کا کوئی علاج نہیں تھا۔ صحیح، تو ایک ایسی خوفناک حقیقت جس سے بچنا ناممکن ہو، اس کے ساتھ زندہ رہنے کا واحد طریقہ یہی تھا کہ دماغ اپنے دفاع کے لیے ایک کہانی گھڑ لے۔ ہاں، یعنی ایک کوپنگ میکینزم۔ صحیح کہا، ہم نے خود کو تسلی دی کہ بڑھاپا ایک قدرتی عمل ہے، یہ زندگی کے مقصد کا حصہ ہے، اور جیسے یہ ایک خوبصورت انجام ہے۔ آج جب سائنس واقعی اس قابل ہو رہی ہے کہ خلیوں کی سطح پر اس ٹوٹ پھوٹ کو روک سکے، تو یہ نفسیاتی سحر ایک بہت بڑے مسئلے کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ بالکل، کیونکہ اس سوچ نے تحقیق کی دنیا میں ایک ٹرائنگولر لاک جام پیدا کر دیا ہے۔ ایک تکونی جمود، یہ بالکل ایک ایسے ٹریفک جام کی طرح ہے جہاں چوراہے پر ہر ڈرائیور اس انتظار میں گاڑی روکے کھڑا ہے کہ پہلے دوسرا آگے بڑھے، اور اس انتظار میں کوئی بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلتا۔ بہت اچھی مثال ہے، اور اس ٹریفک جام کے 3 اہم فریق ہیں جنہیں ہمیں ڈیٹیل میں سمجھنا ہوگا۔ پہلا فریق ہمارے سائنسدان اور ریسرچرز ہیں۔ اچھا، دیکھیں، سائنس کوئی سستی چیز تو نہیں ہے نا۔ لیبارٹری چلانے اور تجربات کرنے کے لیے لگاتار گرانٹس اور فنڈنگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ صحیح، پیسہ تو چاہیے۔ تو سائنسدان جانتے ہیں کہ اگر وہ کھلے عام یہ دعویٰ کریں کہ وہ بڑھاپے کا علاج ڈھونڈ رہے ہیں تو انہیں گیگل فیکٹر یعنی مذاق کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ان کے ساتھی سائنسدان انہیں سنجیدہ نہیں لیں گے۔ یعنی ان کا کریئر خطرے میں پڑ جائے گا۔ بالکل، اور حکومتی ادارے ان کی موجودہ فنڈنگ روک دیں گے۔ اس لیے وہ بہت محتاط زبان استعمال کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ الزائمرز یا کینسر پر تحقیق کر رہے ہیں، بڑھاپے پر نہیں۔ رائٹ، اور اس کا فرق سیدھا دوسرے فریق پر پڑتا ہے جو کہ حکومتیں اور پالیسی میکرز ہیں، کیونکہ حکومتوں کا کام وہاں پیسہ لگانا ہوتا ہے جہاں عوام چاہتی ہے۔ انہیں تو اگلا الیکشن جیتنا ہوتا ہے نا۔ ہاں، انہیں تو ووٹس کی فکر ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی پالیسی میکر اچانک کہے کہ وہ اینٹی ایجنگ تحقیق پر کروڑوں ڈالر لگا رہا ہے، تو عوام سوچے گی کہ یہ پیسہ ضائع کیا جا رہا ہے۔ حکومت کو ڈر ہوتا ہے کہ ان کے ووٹ ضائع ہو جائیں گے، اس لیے وہ سیف اور روایتی تحقیق کو ہی فنڈ کرتے ہیں۔ صحیح کہہ رہی ہیں آپ۔ اور تیسرا فریق عوام خود ہے، جو اس پرو ایجنگ ٹرانس میں پھنسی ہوئی ہے۔ جب عام لوگ دیکھتے ہیں کہ سائنسدان بڑھاپے کو روکنے کے حوالے سے کوئی امید افزا بات نہیں کر رہے، اور حکومتیں اس پر کوئی توجہ نہیں دے رہی، ہاں، تو ان کی یہ سوچ مزید پختہ ہو جاتی ہے کہ بڑھاپا واقعی ایک اٹل حقیقت ہے جس کا کوئی علاج نہیں۔ تو عوام دباؤ نہیں ڈالتی، حکومت فنڈ نہیں دیتی، اور سائنسدان تحقیق نہیں کرتے۔ یہ ایک ایسی گول دائرہ عمل ہے جس میں ہر کوئی دوسرے کی طرف دیکھ رہا ہے۔ ایک وشس سائیکل بن چکا ہے۔ بالکل صفیانہ بحث سے تو دنیا کا ذہن نہیں بدل سکتے نا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ ایک عام انسان کو دلاسوں کی نہیں بلکہ ایک ایسے ٹھوس اور ناقابل تردید ثبوت کی ضرورت ہے جو اس کے انکار کی گنجائش ہی نہ چھوڑے۔ کیا سائنس کے پاس کوئی ایسی چابی ہے جو اس تکونی ٹریفک جام کو اچانک کھول دے؟ جی ہاں، اور اس چابی کو آبرے دی گرے روبسٹ ماؤس ریجوبینیشن یا شارٹ میں RMR کہتے ہیں۔ یہ کوئی سائی فائی خیال نہیں ہے، بلکہ ایک انتہائی واضح سائنسی سنگ میل ہے۔ RMR؟ اچھا، تو اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد لیبارٹری میں کسی چوہے کی عمر کو صرف تھوڑا سا لمبا کرنا نہیں ہے۔ اس کا مقصد ایک ایسے چوہے کو واپس جوان کرنا ہے جو پہلے سے ہی بڑھاپا طاری کر چکا ہو۔ اوہ واو،
یعنی ایک 2 سال کے بوڑھے چوہے کی صحت مند زندگی میں مزید 1 سال کا اضافہ کرنا۔ بالکل، یہی اصل گیم چینجر ہوگا۔ تھوڑا اور گہرائی میں چلتے ہیں اس پر۔ یہ ریجووینیشن کام کیسے کرتی ہے؟ بائیولوجی کی سطح پر سائنسدان ایک بوڑھے چوہے کے ساتھ آخر کرتے کیا ہیں کہ وہ دوبارہ جوان ہونے لگتا ہے؟ اسے ہم سیلولر ڈیمیج ریپیئر کہتے ہیں۔ مثلا ہمارے جسم میں کچھ ایسے خلیے ہوتے ہیں جنہیں سینیسنٹ سیلز یا عام زبان میں زومبی سیلز کہا جاتا ہے۔ زومبی سیلز، یہ نام بہت دلچسپ ہے۔ ہاں، کیونکہ جب خلیے بوڑھے ہو جاتے ہیں تو انہیں مر جانا چاہیے تاکہ نئے خلیے ان کی جگہ لے سکیں، لیکن یہ زومبی سیلز مرنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ اچھا، اور وہ وہیں رک جاتے ہیں؟ صحیح، اور وہاں بیٹھ کر زہریلے کیمیائی مواد یعنی ٹاکسک کیمیکلز خارج کرنا شروع کر دیتے ہیں، جو ارد گرد کے صحت مند خلیوں کو بھی بیمار کر دیتے ہیں۔ RMR کے تجربات میں سائنسدان جین تھیراپی اور مخصوص دواؤں کے ذریعے ان زومبی سیلز کو چوہے کے جسم سے ڈھونڈ کر نکال دیتے ہیں۔ امیزنگ۔ اس کے علاوہ وہ چوہے کے مائٹوکونڈریل DNA کو ریپیئر کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس بوڑھے چوہے کے پتھے دوبارہ مضبوط ہو جاتے ہیں، اس کے بال گھنے ہو جاتے ہیں اور اس کی توانائی واپس آ جاتی ہے۔ لیکن چلیے یہاں اس پر تھوڑا تنقیدی جائزہ لیتے ہیں۔ ایک عام شخص یہ سوچے گا کہ بھئی انسانی جسم چوہے سے ہزاروں گنا زیادہ پیچیدہ ہے۔ صحیح بات ہے، لگتا تو عجیب ہی ہے۔ چوہوں کی زندگی بڑھانے پر کروڑوں ڈالر خرچ کرنے کا کیا فائدہ جب دنیا میں لوگ کینسر اور دل کی بیماریوں سے مر رہے ہیں؟ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے گھر میں آگ لگی ہو اور ہم باغیچے میں گھاس کاٹ رہے ہوں۔ بظاہر یہ عجیب لگتا ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک بہت گہری اور معاشیاتی منطق ہے۔ دیکھیں، چوہے یہاں اصل مقصد نہیں ہے۔ تو پھر اصل مقصد کیا ہے؟ وہ صرف ایک ذریعہ ہے۔ RMR دراصل پروف آف کانسیپٹ ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب کسی بڑی بیماری کے علاج کا بنیادی ثبوت مل جاتا ہے تو تحقیق کی رفتار میں انقلاب آ جاتا ہے۔ ہاں، جیسے پولیو یا کسی اور بیماری کی ویکسین کے وقت ہوا تھا۔ ہاں، یا آپ HIV ایڈز کی مثال لے لیجئے۔ 1980 کی دہائی کے شروع میں جب یہ بیماری سامنے آئی تو فنڈنگ بہت کم تھی کیونکہ لوگ اسے لا علاج سمجھتے تھے۔ لیکن جیسے ہی لیبارٹری میں پہلی مناسب امید نظر آئی کہ اس وائرس کو روکا جا سکتا ہے تو ہنگامی بنیادوں پر اربوں ڈالرز فراہم کیے گئے۔ ایگزیکٹلی۔ RMR کا نشانہ بھی یہی ہے، معاشرے میں وار آن ایجنگ یعنی بڑھاپے کے خلاف باقاعدہ جنگ کا آغاز کرنا۔ جب ٹی وی پر لوگ دیکھیں گے کہ ایک بوڑھا چوہا انجیکشن کے بعد دوبارہ جوان ہو کر پہیے پر دوڑ رہا ہے تو وہ نفسیاتی زہر ٹوٹ جائے گا۔ واقعی عوام سوچے گی کہ اگر چوہے کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے تو ہمارے ساتھ کیوں نہیں؟ پھر وہی عوام حکومتوں پر دباؤ ڈالے گی۔ بالکل، پبلک ڈیمانڈ پیدا ہوگی۔ صحیح، یعنی جب تک پبلک کا پریشر نہیں آئے گا حکومتیں ہلیں گی نہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس پوائنٹ تک پہنچنے کے لیے یعنی RMR کو ثابت کرنے کے لیے فنڈنگ کہاں سے آئے گی؟ حکومت تو رسک لینے کو تیار نہیں ہے نا۔ نہیں، حکومت پہلا قدم نہیں اٹھائے گی۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ شروعاتی قدم اٹھانا نجی اداروں اور فلانتھروپی کی ذمہ داری ہے؟ کتاب میں میتھوزلا فاؤنڈیشن اور ایمپرائز کا کردار اسی سلسلے میں بیان کیا گیا ہے، جو کہ ایک بہت دلچسپ ماڈل ہے۔ بالکل، حکومتی ادارے مثلاً امریکہ میں NIH بہت محتاط ہوتے ہیں۔ وہ صرف ایسی تحقیق کو فنڈ کرتے ہیں جس میں کامیابی کے امکانات واقعی واضح ہوں۔ وہ انقلابی یا بہت زیادہ رسک والی تحقیق پر ٹیکس پیئر کا پیسہ نہیں لگاتے۔ صحیح۔ اسی لیے میتھوزلا فاؤنڈیشن نے ایمپرائز کا آغاز کیا۔ اسے بالکل ایکس پرائز کے ماڈل پر بنایا گیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایکس پرائز نے اسپیس ایکسپلوریشن میں کیا کردار ادا کیا تھا؟ او ہاں، جب حکومتوں نے خلا میں عام لوگوں کو بھیجنے سے انکار کر دیا تھا۔ صحیح، تو ایکس پرائز نے ایک بڑا انعام رکھا جس کے نتیجے میں پرائیویٹ اسپیس فلائٹ جیسے اسپیس شپ 1 وجود میں آئی۔ ایمپرائز کا مقصد بھی سائنسدانوں کے درمیان ایک صحت مند مقابلہ پیدا کرنا ہے۔ یعنی جو ٹیم سب سے پہلے ایک چوہے کی عمر میں نمایاں اضافہ کر کے دکھائے گی اسے کروڑوں ڈالر کا انعام ملے گا۔ ہاں، اور یہ نجی سرمایہ کاری اس ویلی آف ڈیتھ کو پار کرنے میں مدد دیتی ہے جہاں سائنسی خیالات فنڈنگ نہ ہونے کی وجہ سے دم توڑ دیتے ہیں۔ چلیے مان لیتے ہیں کہ RMR کامیاب ہو گیا، چوہا جوان ہو گیا، ایمپرائز جیت لیا گیا، ٹی وی پر خبریں آ گئیں، عوام جاگ گئی اور حکومتوں نے اربوں ڈالر کی فنڈنگ کے دروازے کھول دیے۔ اچھی بات ہے، اور یہ ہوگا۔ اب ہمارے پاس وسائل کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن یہاں میری سوچ ایک نئے سوال پر اٹک جاتی ہے۔ انسان اور چوہے میں تو زمین آسمان کا فرق ہے نا؟ بالکل فرق ہے۔
تو کیا فنڈنگ ملتے ہی کل صبح کوئی ایسی جادو کی گولی یا پہلا علاج آئے گا جو انسان کو ہمیشہ کے لیے امر کر دے گا؟ توان نہیں کرے گا۔ وہ علاج بالکل مکمل یا خامیوں سے پاک نہیں ہوگا۔ تو پھر اس علاج کا اصل فائدہ کیا ہوگا؟ وہ علاج ہمیں ایک ایسی قیمتی چیز دے گا جس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، وقت۔ اور یہاں سے اس تحقیق کا سب سے اہم تصور سامنے آتا ہے، جسے لانجیوٹی اسکیپ ویلوسٹی یا LEV کہا جاتا ہے۔ LEV، اسے سمجھنے کے لیے ایک مثال فرض کرتے ہیں۔ تصور کریں کہ کوئی شخص ایک انتہائی اونچی پہاڑی سے نیچے زمین کی طرف تیزی سے گر رہا ہے۔ یہ گرنا دراصل بڑھاپا ہے۔ صحیح۔ اچانک ہوا میں گرتے ہوئے اس شخص کو ایک جیٹ پیک مل جاتا ہے۔ ابتدا میں اس جیٹ پیک کی طاقت بہت کم ہوتی ہے۔ یہ جیٹ پیک اس شخص کو واپس اوپر تو نہیں اڑا سکتا، لیکن یہ اس کے گرنے کی رفتار کو تھوڑا سست ضرور کر دیتا ہے۔ بہت خوب۔ یہ جیٹ پیک ہمارے ابتدائی علاج ہیں، لیکن کیونکہ اب گرنے کی رفتار سست ہو چکی ہے، اس شخص کو مزید وقت مل جاتا ہے کہ وہ ہوا میں ہی اس جیٹ پیک کے انجن کو بہتر کرے۔ پھر ایک وقت آتا ہے جب نئے اور بہتر انجن کی وجہ سے وہ شخص گرنا بالکل رک جاتا ہے اور آخر کار واپس اوپر کی جانب اڑنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ بہت ہی واضح اور زبردست مثال ہے۔ بائیولوجی میں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جسم میں لگ بھگ 7 بنیادی قسم کے سیلولر ڈیمیج ہوتے ہیں۔ 7 قسم کے؟ اچھا۔ ہاں، تو پہلا علاج شاید ان میں سے صرف 3 یا 4 آسان نقصانات کو ٹھیک کر پائے، جیسے خون سے کچرا صاف کرنا یا کچھ نئے سٹیم سیلز ڈال دینا۔ یہ علاج پیچیدہ مسائل جیسے کہ DNA کی میوٹیشنز کو ٹھیک نہیں کر سکے گا۔ صحیح، یعنی یہ پرفیکٹ نہیں ہوگا۔ لیکن یہ ادھورا علاج بھی ایک عام درمیانی عمر کے شخص کی صحت مند زندگی میں 20 یا 30 سال کا اضافہ کر دے گا۔ سائنس رکی تو نہیں رہے گی نا؟ بالکل نہیں۔ ان 30 سالوں میں سائنسدانوں کے پاس اربوں ڈالر کی فنڈنگ اور بے پناہ عوامی حمایت ہوگی۔ وہ ان 30 سالوں کا استعمال کرتے ہوئے دوسرے درجے یعنی سیکنڈ جنریشن کے مزید طاقتور علاج دریافت کر لیں گے۔ میں سمجھی، یعنی وقت خرید لیا گیا۔ صحیح۔ جب اس شخص کے 30 سال ختم ہونے لگیں گے اور بڑھاپا واپس آنے لگے گا، تب تک ہمارے پاس دوسرا علاج تیار ہوگا جو اس پیچیدہ DNA ڈیمیج کو بھی ٹھیک کر دے گا اور اس شخص کو مزید 20 سال پیچھے یعنی جوانی کی طرف دھکیل دے گا۔ رکیے، یہ بات سننے میں تو بالکل زینو کے اچیلیز اور ٹارٹوئز یعنی کچھوے کے پیراڈاکس جیسی لگ رہی ہے۔ ہاں، صحیح پکڑا آپ نے۔ زینو کے اس مشہور پیراڈاکس میں اکھیلیس کو ایک کچھوے کو پکڑنا ہوتا ہے، لیکن جب تک اکھیلیس اس مقام تک پہنچتا ہے جہاں کچھوا پچھلی بار تھا، کچھوا تھوڑا سا اور آگے نکل چکا ہوتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ یہاں اینٹی ایجنگ کی سائنس میں یہ پیراڈاکس ہمارے حق میں کام کرتا ہے۔ یہاں سائنس اکھیلیس ہے اور بڑھاپا کچھوا۔ ہر بار جب بڑھاپا ہمیں موت کے قریب کرنے لگتا ہے، سائنس ایک نئی دریافت کے ساتھ اس فاصلے کو پار کر لیتی ہے اور ہمیں مزید وقت فراہم کر دیتی ہے۔ یہ تو سچ میں مائنڈ بلوئنگ ہے۔ ہر نیا علاج انسان کو اگلی سائنسی پیش رفت تک زندہ رہنے کا موقع دیتا ہے۔ اس طرح ہم اسکیپ ویلوسٹی حاصل کر لیتے ہیں، جہاں زندگی کے دن ختم ہونے کی رفتار سے زیادہ تیزی سے سائنس ہماری زندگی میں نئے دن شامل کر رہی ہوتی ہے۔ لیکن 1 منٹ کے لیے حقیقت کی زمین پر واپس آتے ہیں۔ یہ ساری سائنسی پیش رفت اور LAV کا تصور تو فیوچر کی باتیں ہیں نا۔ ہم تو ابھی تک اس پہلے مرحلے یعنی RMR پر بھی پوری طرح نہیں پہنچے۔ صحیح کہہ رہی ہیں، ابھی وہاں تک پہنچنا باقی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس ساری لمبی چوڑی گفتگو کی موجودہ دور میں یعنی آج کے دن ایک عام شخص کے لیے کیا اہمیت ہے؟ اس کا سیدھا تعلق ہمارے آج کے طرز زندگی سے ہے۔ آج ایک عام انسان کا بنیادی مقصد یہ ہونا چاہیے کہ وہ خود کو اس وقت تک صحت مند اور زندہ رکھے جب تک یہ سائنسی ترقیاں کلینکل ٹرائل سے نکل کر عام اسپتالوں تک نہ پہنچ جائیں۔ یعنی ٹھیک سے کھانا پینا اور فٹ رہنا؟ بالکل۔ اس کے لیے کوئی جادو نہیں ہے، بلکہ وہی بنیادی چیزیں ضروری ہیں جنہیں ہم عام طور پر جانتے ہیں: صحت مند خوراک، مناسب ورزش اور ایک متوازن طرز زندگی۔ ہمارا نشانہ صرف عمر لمبی کرنا نہیں ہے، بلکہ اپنے جسم کی صحت کو قائم رکھنا ہے، تاکہ جب یہ سائنسی مدد میسر ہو تو ہمارا جسم اس قابل ہو کہ اسے قبول کر سکے اور اس کا پورا فائدہ اٹھا سکے۔ صحیح کہا آپ نے۔
اور میرے خیال میں صرف اپنی صحت کا خیال رکھنا ہی کافی نہیں ہے. ہم صرف کنارے پر بیٹھ کر انتظار نہیں کر سکتے نا. نہیں، بالکل نہیں. عوامی بیداری یعنی پبلک اویئرنیس کا کردار اس تحقیق میں اتنا ہی اہم ہے جتنا کسی ٹیسٹ ٹیوب میں ہونے والے تجربات کا. اگر عوام بڑھاپے کو ایک لازمی انجام سمجھنے کے بجائے ایک قابل علاج مسئلہ سمجھنا شروع کر دیں تو پالیسی میکرز مجبور ہو جائیں گے کہ وہ اس طرف دھیان دیں. یہ تحقیق کی رفتار کو تیز کرنے کا واحد راستہ ہے. جب تک پبلک ڈیمانڈ نہیں ہوگی تب تک ریسورسز ایلوکیٹ نہیں ہوں گے، اور جتنی جلدی ہم اس پرو ایجنگ ٹرینڈ سے باہر نکلیں گے اتنی ہی جلدی ہم RMR اور پھر LEV تک پہنچ سکیں گے. تو اس ڈیپ ڈائیو کے اختتام پر آئیے ایک ایسے تصور پر غور کرتے ہیں جو صرف بائیولوجی نہیں بلکہ ہمارے پورے انسانی معاشرے کی بنیاد ہلا کر رکھ دیتا ہے. جی، بہت اہم پوائنٹ ہے یہ. ہم نے سمجھا کہ لانجیوٹی، اسکیپ ویلوسٹی کیسے کام کرتی ہے اور کیسے لوگ ہمیشہ جوان رہ سکتے ہیں. لیکن کیا کبھی کسی نے یہ سوچا ہے کہ اگر واقعی لوگ مرنا بند ہو جائیں یا ان کی عمر 400 یا 500 سال ہو جائے تو ہمارے معاشرے کے اصولوں کا کیا ہوگا؟ یہ تو ایک مکمل نیا صفحہ کھول دے گا انسانی تاریخ کا. تصور کریں ایک ایسی دنیا کا جہاں ریٹائرمنٹ کا تصور ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے. ایک 350 سال کا شخص جس کے پاس صدیوں کا تجربہ اور صدیوں کا جمع شدہ سرمایہ ہو، وہ نوکری کے مقابلے میں ایک 25 سال کے نئے جوان کا سامنا کر رہا ہوگا. کیا نئے لوگوں کو کبھی آگے بڑھنے کا موقع ملے گا؟ ایک بہت ہی پیچیدہ معاشیاتی مسئلہ بن جائے گا یہ. یا پھر شادی کے اصولوں کے بارے میں سوچئے. جب ہم کہتے ہیں موت تک ساتھ نبھائیں گے تو کیا کوئی شخص واقعی کسی ایک انسان کے ساتھ لگاتار 400 سال تک رہ پائے گا؟ اگر سائنس نے موت کو پیچھے دھکیل دیا تو ہمیں انسانیت کے قوانین، معاشیات اور رشتوں کی پوری کتاب نئے سرے سے لکھنی پڑے گی. اور یہ آنے والا معاشرہ کتنا پیچیدہ، کتنا مختلف اور کتنا حیران کن ہوگا، اس کا اندازہ لگانا ابھی شروع ہی ہوا ہے. ہمارا آج کا چھوٹا سا قدم کل کی لامحدود جوانی اور اس کے نئے مسائل دونوں کا راستہ کھول رہا ہے. Aging may not be inevitable and science might hold the key to changing our future. بالکل صحیح. Stay connected with BioPulse and subscribe for more groundbreaking scientific content.